قیامت کب آئے گی؟ آپ اپنے نظریات پہ بڑا اصرار ہے اور بڑا یقین ہے. آپ سوچتے نہیں کہ کبھی آپ بھی غلط ہو سکتے ہیں؟ پاکستان امریکہ کو دیوالیہ کر سکتا ہے؟ پاکستان چھپا ہوا کیوں ہے اصلی کاموں سے؟ ہم ابھی تک اپنے کنویں سے باہر نہیں آ رہے. نواز شریف عمران خان از ناٹ دا پرپز آف لائف. اس طرح کے کرتوت کرنے کے بعد بھی یہ لوگ ری الیکٹ کیے جا سکتے ہیں تو سسٹم کتنا 2 نمبر ہے. ایجوکیشن جو انسٹیٹیوٹس ہیں ان سے کیا مسئلہ ہے؟ آپ کہیں پہ کہتے ہیں کہ اسکولوں سے اٹھا لیں اپنے بچوں کو. لبرل انسٹیٹیوٹس ہیں ہمارے, ان کو اسلام کا ٹکے کا علم نہیں ہوتا. انہوں نے قرآن کو کبھی دیکھا بھی نہیں. یہاں تک کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں, لبرل گھرانوں کے اندر قرآن پاک کو ریڈیشن والی کتاب سمجھا رہا ہے کہ یہ تو صرف مولوی صاحب نے پڑھ کرنی ہوتی. میں مدرسے کا اسٹوڈنٹ تھوڑی ہوں جو قرآن کھولوں گا. یہ جو پہلے لڑکی تھی بعد میں لڑکا بن گیا. دیکھیں وہ انٹرسیکس نہیں ہے. کسی اور کو شوق ہوتا ہے جو اس کو کنوینس کرتا ہے بچپن میں, اور وہ اس کے شوق پورے کر رہا ہوتا ہے. یہ بچپن کا مسئلہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی فاروق فرائی شو میں خوش آمدید. آج جو میرے مہمان ہیں, میں نے جب ان کی ویڈیوز دیکھی اور جب یہ میرے پاس تشریف لائے تو تعارف تو بہت سے لکھے ہوئے ہیں, سائیکالوجسٹ بھی ہیں, لیکن میں تو سمجھتا ہوں اسپیکر ہیں, اور ایک ایسے اسپیکر جو لوگوں کے خیالات بدل سکتے ہیں, جو لوگوں کی زندگیاں بدلنے میں کردار ادا کر رہے ہیں. میں نے کچھ ان کی ویڈیوز دیکھی ہیں. ساحل ادیم صاحب میرے پاس موجود ہیں. زندگی, اسلام اور مختلف موضوعات کے اوپر ان کا جو ٹیک ہے وہ بڑا مختلف ہے اور بڑا دلچسپ ہے. میں چاہوں گا کہ آج ان سے ہم بات کریں اور کچھ جو سوالات ہمارے ہیں, آپ کے ہیں, وہ ہم ان کے سامنے رکھیں. ساحل صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ تشریف لائے جناب. سر بہت شکریہ, السلام علیکم. مجھے بلانے کا بہت شکریہ سر. سر آپ کو آسانی دے. تو وہیں سے ہم آغاز کرتے ہیں کہ آخر ساحل ادیم ہے کون, اور آپ کیا سمجھتے ہیں اپنے آپ کو؟ میرا خیال ہے کہ میں ایک عام سی ریپرزنٹیشن ہوں جو کہ یاد دہانی کے لیے, ہر انسان دنیا میں ایک دوسرے کو یاد دہانی کے لیے آیا ہوا ہے کہ اصلی مقصد کیا ہے, اور تو کوئی مقصد نہیں ہے دنیا میں کسی بھی انسان کی. اس کے علاوہ کوئی ایبسولوٹ مقصد ہے بھی نہیں. واحد ایسا کامن فریضہ ہے جو کہ ماں باپ سے ہمیں شروع کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب بچے ایک گھرانے کے اندر پیدا کرتے ہیں تو ماں باپ کو اور کیا کام ہوتا ہے کہ اس کو جلد از جلد ایک ایسے مقصد پہ یا ایسی نہج پہ ڈال دیا جائے کہ جس میں وہ جس طریقے سے پرانی حق کی داستان چلتی آ رہی تھی, ایک اور پرپوننٹ اس کا بن جائے کہ یہ بھی آگے سے ٹارچ آگے لے کے چلے. تو جب آپ ایک شعور کی عمر تک آتے ہیں تو اس کے بعد پھر آپ کو اور احساس ہو جاتا ہے, ایٹ لیسٹ لیٹ 30s میں, ایون لیٹ 20s میں بھی, کہ اگر آپ کے ہوتے ہوئے بھی دنیا میں کوئی فرق نہیں پڑ رہا تو پھر آپ ہے مسئلہ. دنیا میں اگر آپ کے ہوتے ہوئے کوئی بڑی چینج نہیں آ رہی تو پھر آپ کی وجہ سے نہیں آ رہی. یہ ایک ایسا سٹینڈرڈ ہے جو کہ ماں باپ کو چاہیے کہ بچوں کو دیں. ہمیں گھر سے ملا, میرے گھر میں یہی تربیت, یہ جملہ بڑا بولا جاتا تھا, اور یہ سب کو پتہ تھا کہ گھرانے کا نہج یہی ہے ہمارا کہ بڑی جو ہے نا چینج کیے بغیر ڈپریشن ہی آنی ہے. اور اگر ایک انسان دنیا میں آتا ہے اور وہ صرف اپنا ہی سوچتا ہے, اور نہ صرف یہ کہ اپنا سوچتا ہے بلکہ اس کی وجہ سے لوگوں کو اس مقصد کی, اس سوچ کی اور اس عمل کی تگودو نہیں ہوتی میری وجہ سے دنیا میں, تو موومنٹ نہیں کریٹ ہوتی. جس کا مطلب موومنٹ کریٹ ہو گئی, بڑی موومنٹ نہیں کریٹ ہو رہی, تو پھر وقت ضائع کیا یا کوئی غلطی ہو گئی تھی جس کی وجہ سے نقصان ہو گیا, ایک اور انسان ضائع ہو گیا دنیا میں آنے کے بعد بھی. اٹس اے بگ پرابلم. یہ بڑے چینج سے کیا مراد ہے؟ کون سی بڑی تبدیلی, کس طرح کی؟ اسے ذرا مزید میں چاہوں گا. سر جیسے 1,24,000 دفعہ اللہ تعالیٰ نے خود چینج کر کے انسان کے تھرو دکھائی نا. ایک نبی بھیجا کہ چینج کی جائے, تو اب ہمارے نبی علیہ السلام کے بعد تو نبی نہیں آنا, تو اب ہمارے اوپر کیا ذمہ آیا تھا کہ وہی چینج آگے کنٹینیو کی جائے. یہ تو ایک ایسا بیسک کامن سینس کا اصول ہے جو انسان کو نا بغیر قرآن اور رسول کے بھی غیر مسلموں کو بھی پتہ ہے. میں ملا ہوں, میں پلا بڑا ہوں ان لوگوں کے ساتھ جو کہ ایک جملہ ایسے بولتے تھے کہ the world should be a better place because of me, یا پھر جس دنیا میں آیا تھا اور جس دنیا کو میں نے چھوڑا ہے اس میں ویزیبل ڈفرینس ہو. اینڈ میں یہ سوچ رہا تھا یہ تو فطرت کی بات ہے. پھر انہوں نے تو دین کا لفظ نہیں پڑھنا بلکہ دین کے خلاف بھی شاید کام کرتے ہوں. اور لبرل سیکولر کی بات نہیں میں کر رہا ہوں, خالی ایون ایتھیسٹس کی بھی بات بھی کر رہا ہوں. تو ہمیں تو 1.25 لاکھ دفعہ ریمائنڈر آ چکا ہے کہ پوری زندگی کیسے گزاری گئی ہے. اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ ہوتا زندگی گزارنے کا تو نبیوں نے پھر نعوذ باللہ خیانت کیا, ہمیں پورا کا پورا حق نہیں دیا. ہمیں پورا حق اگر انہوں نے دیا ہے تو اب اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ نہیں ہے زندگی گزارنے کا.
یہ بڑا سمپل سا اصول ہے. آپ کے تو جو فارمولا ہے اس کے اوپر تو 24 کروڑ سے زائد لوگ تو پھر اس کے اوپر پورے نہیں اترتے, شاید چند 100 لوگ پورا اترتے ہوں. اور اس میتھمیٹکس کو اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو نبی علیہ السلام کی حدیث میں بتایا نا کہ اپنی دائیں طرف دیکھ تو ایک بندہ, بائیں طرف دیکھا انہوں نے تو 999 بندے. تو حضرت آدم نے کہا یا اللہ یہ دائیں طرف والے کون ہیں؟ تو اللہ نے کہا یہ وہ ہیں جو کہ مقصد کو پا گئے, اور بائیں طرف وہ ہیں جو کہ ہلاک ہو گئے, اکارت رہ گئی سب کچھ, یہ دوزخ میں چلے گئے. تو 1000 میں سے ایک بندہ ہے جو کہ اس مقصد کو, اس ٹارچ کو لے کے چلے گا. تو ہمارا کام ہے اس ایک کو 1 لاکھ 10 لاکھ 20 لاکھ کرنا, کروڑوں میں کرنا. نبی اسلام نے اس لیے تو کہا مجھے امت کی کثرت پہ آخرت والے دن فخر ہوگا کہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اس دائیں طرف کے شرح کو بڑھایا. اور وہی اللہ تعالیٰ نے کہا آسمان میں دیکھیں گے کہ دائیں طرف اعمال گرے ہیں یا بائیں طرف گرے ہیں. تو یہ سب وہی ایک ہی پرزم کا فارمولا ہے, وہی کنیکٹ کرتا ہے. تو اس کے علاوہ میں نے آپ سے کہا نا, یہ میں بس سننے والوں کو آپ کو بتا دوں, اگر ہمیں کوئی نیا فارمولا مل جائے دنیا میں بھلائی بقا خیر کا, تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نبیوں سے وہ بھلائی, وہ نصیحت, وہ نیکی رہ گئی اور پورا حق نہیں پہنچا کے گئے. وہ مطلب اس دیٹ سمپل کہ ہمیں کوئی نیا فارمولا مل گیا ہے دنیا درست کرنے کا, جو کہ 1,24,000 نبی نہیں کر سکے. اور سوچیں ذرا سیاسی زندگی نبیوں کی, سوشل لائف نبیوں کی, پرسنل ڈومیسٹک اپ لفٹ نبیوں کی, انڈیویجول لائف نبیوں کی, کمیونٹیو لائف نبیوں کی, کوئی شعبہ رہا, اکنامک ریفارمز نبیوں نے کی. سو ایسے ایسے انبیاء کا اللہ نے قرآن پاک میں ذکر کر کے وہ ایسپیکٹ بتایا ہوا ہے کہ ایک فرد جو ہے نا کسی بھی اور چنگل میں نہ آ جائے, جس اینگل سے جائے گا فلاسفر مل جائے گا قرآن نے اس کو. آپ کہاں پہ پیدا ہوئے, تعلیم کہاں حاصل کیا؟ پیدا تو میں مری میں ہوا تھا. میں پاکستان نہیں پیدا ہوں. میں 2 سال کا تھا جب والد صاحب کو ضیاء الحق صاحب نے رکا لکھ دیا تھا کہ یا تو آپ کو ملک چھوڑنا ضروری ہو گیا. تو ایسا کیا کیا والد صاحب نے؟ میرے والد صاحب لکھاری تھے, لکھتے تھے, تو ریولٹ کرتے تھے. وہ بھی کسی بھی موقع کے اوپر چین میں نہیں آتے تھے. جب وہ بڑا مسئلہ دیکھتے تھے تو وہ بڑے دشمن سے خود نبر آزما ہو جاتے تھے. یہ 1989 میں یا جو بھی سن تھی مجھے یاد نہیں ہے ایگزیکٹ, جب بے نظیر سلیکٹ ہو کے آئی تھی تو انہوں نے والد صاحب کو میرے پرسنل, انہوں نے جن بندوں کو ضیاء صاحب نے ایگزائل کیا ہوا تھا, شی روٹ لیٹرز, مائی فادر کیم ان, انہوں نے واپس آئے 6-8 مہینے بعد. انہوں نے پھر بے نظیر کے خلاف بھی وہی بات لکھی کہ تو اس سے بدتر ہے. وہ میرے کوئی پرسنل دشمن تو نہیں تھا. تو اس کے بعد دوبارہ سے ہم واپس چلے گئے. اس طرح ہم آتے جاتے رہے امریکہ. کہاں پہ گئے؟ امریکہ میں. جا تو پہلی مرتبہ ضیاء الحق کی وجہ سے آپ کو؟ جی فرسٹ ٹائم کیا. اور پھر تو والد صاحب کی اپنی تھی, پھر ایگزائل نہیں تھے, بے نظیر ایگزائل نہیں تھے, لیکن انہوں نے دیکھا کہ یہاں پہ کچھ بہتر نہیں ہے. نہیں, میرے والد صاحب کے ہیلتھ ایشوز بھی اتنے بڑھ چکے ہوئے تھے کہ ان کے دل کا مرض, 7 تو ہارٹ اٹیک ہوا ان کو, اور پھر جب ان کی وفات بھی ہارٹ ٹرانسپلانٹ کے بعد ہوئی ہے تو شکاگو میں. تو اس کے بعد بیچ میں آتے جاتے رہے, بہت دفعہ آئے ہیں. والد صاحب کا کریئر تو بیسکلی لکھنے میں ہی تھا, مگر ہمیں سمجھ آ گئی تھی کہ اتنی بڑی قربانی ایک بندہ دے رہا ہے, اپنی فیملی کو در بدر کر کے رکھا ہوا ہے. لٹرلی بدوؤں والی لائف تھی ہماری کہ کبھی بھی جانا ہے, آنا ہے, کسی ایک شہر میں سیٹل نہیں ہونا. ہمیں کبھی بھی ایسا موقع نہیں آیا کہ ہم کسی ایک جگہ, ابھی بھی خیر ایکچولی وہ یعنی امریکہ میں بھی یہ پرابلم رہا. جی ہر وقت الرٹ پہ تھے نا کہ کبھی جانا پڑے گا, ابھی جانا پڑے گا, حالات ٹھیک ہو جائیں گے. تو ہم تو ادھر تھوڑی ہیں, تو ہم تو جدھر کے ہیں ابھی, اسی لیے. یعنی یہ نہیں سوچا کہ یہیں پہ بس جائیں گے؟ نہیں, نیور. مائی فادر نیور ایون گاٹ دا سٹیزن شپ. حالانکہ اتنی آفر ہوتی تھی کہ آپ کو تو اسائلم لینا چاہیے. میرے والد صاحب نے کبھی بھی نہیں اس طرح کہ, نہ ہی ہمیں ترغیب دی کہ بھائی تم کسی ایک جگہ پہ مقید نہ ہو جانا. تو آپ کہاں پہ پھر پڑھے؟ وہیں پہ پڑھے؟ اسکولنگ میری وہاں مکس ہوئی. وہاں پہ جب بے نظیر آئی تھی تو ظاہر ہے میں تو بچہ ہی تھا اس وقت, تو واپس پھر آئے. پھر میرا اسکول ادھر ادھر ہوتا رہا ہے, پھر کالج بھی ادھر ادھر ہوتا رہا ہے. میں یونیورسٹی پھر کینیڈا, وہاں تو خیر اس وقت تک تو میں انڈیپینڈنٹلی پڑھائی کر رہا تھا, جاب بھی کر رہا تھا کینیڈا میں. جب والد صاحب کی 2001 میں وفات ہوئی ہے شکاگو میں, جب یہ سپٹمبر 11 کا واقعہ اس سال, تو 2001 میں, اس کے بعد 2006 میں پھر پاکستان پرماننٹلی آیا. پھر پرماننٹلی وہ بھی میں بھی نہیں آ سکا. پھر 2009 میں واپس چلا گیا تھا. پھر 2011-12 میں پھر ادھر اسلام آباد میں
تب سے میں ادھر ہی ہوں. آتے جاتے رہتا ہوں اب تو بہت زیادہ, مگر اتنا لمبے دورانی کے لیے پاکستان پہلی دفعہ ہوں میں. تو کیا آپ کو لگتا ہے یہ جو سوسائٹی جہاں پہ اب اس وقت ہیں ہم, یہ بہتر ہے یا وہ سوسائٹی بہتر ہے؟ سوسائٹی کا دونوں کے پروز اینڈ کونز ہیں. آپ کا مقصد کیا ہے وہ بتائے گا کہ کہاں پہ سوسائٹی بہتر ہے. یہاں پہ میجورٹی اگر آپ کسی سے پوچھیں تو وہ کہیں گے ہم امریکہ میں رہنا چاہیں گے. نہیں, میں آپ کو آسان کر کے بتاتا ہوں, میں ایسے سوچتا ہی نہیں ہوں. یہ بتائیں اگر آپ ڈاکٹر ہوتے تو کون سے ملک میں جاتے؟ کسی علاقے میں جائیں. آپ کے علاقے میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو بالکل صحت مند ہیں, کچھ ہیں تو بالکل بیمار ہیں, اور آپ ڈاکٹر ہیں, تو آپ کدھر جائیں گے؟ جہاں پہ بیمار ہیں اور جہاں پہ صحت مند ہیں. جی, تو میں اپنا رجحان دیکھوں گا نا, میں لوگوں کی اگر چاہتا ہوں کہ لوگوں کی, تبھی تو ڈاکٹر بنیں گے نا آپ. ہاں ٹھیک ہے, میں نے بنا دی نا ڈاکٹر آپ کو, تو آپ کے لیے تو چاندی ہے کہ ہاں بیماروں میں جاؤں, جہاں پہ زیادہ ضرورت ہے آپ کی. ٹھیک ہے, تو میں نے آپ سے کہا نا مقصد کلیئر ہے, تو پھر آپ کو پھر وہ اپرچونیٹی لگتی ہے نا کہ یار یہاں پہ ایسے تو نہیں, چھوڑ کے تو نہیں بھاگنا. اچھا, جب مانگ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں بڑا کام دے, اور جب کام آئے تو یہ تو ساری سوسائٹی تباہ ہے. بالکل صحیح کہا آپ نے, وی آر ایٹ دا باٹم پٹ رائٹ ناؤ, اس میں کوئی شک نہیں ہے. مگر کیا جا کے صحیح چیزوں کو اور درست کریں یا پھر غلط چیز کو صحیح کریں؟ تو آپ سمجھتے ہیں کہ بیسیکلی اگر کوئی مقصد ہے, خدا نے آپ کو یہاں پر پاکستان بھیجا تو سوسائٹی کو ٹھیک کرنے کے لیے, ہر انسان کو, جی ہاں ہر انسان کو, ہمیں بلکہ پاکستان سے تو شروع کریں تو ٹریننگ کیمپ ہوتا ہے نا, جہاں پیدا ہوتے ہیں وہ آپ کے ٹریننگ کیمپس ہوتے ہیں. جدھر جدھر آپ کو لے کے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ, اللہ عز و جل نے پراپر میکینزم سے ٹرین کر رہے ہوتے ہیں آپ کو. اور اس کے بعد جب آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ اب اتنی کیپیبلٹی آ گئی ہے کہ اب کچھ کیا جائے تو پھر دیری نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ کچھ پتہ نہیں کب جو ہے پرواز کا وقت آ جائے. تو آپ کب سے یہاں پہ تو اتنی دیر سے کام کر رہے ہیں, کتنا سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ کامیابی آپ کو ملی یونیورسٹیز میں جاتے ہیں؟ کامیابی کا تو پرپز وہ جو کہ انسان بنائے اور وہ اس کی عمر میں پورا ہو جائے نا, تو بدقسمتی ہے, ایسا پرپز ہی چھوٹا ہے. جی جی, تو اسلام میں تو کچھ ہمیں تو آخری دن تک کی حدیثیں پتہ ہیں, تو آخری دن تک کام نہیں رکنا مسلمان کا. سو یہ تو وقت آئے گا ہی نہیں کبھی کہ او ہم نے یہ ٹھیک کر دیا, یہ تو آنا بھی نہیں, ایکچولی بد سے بدتر کا وقت آنا ہے اب تو. سو مطلب سچویشن کلیئر ہونی چاہیے پہلے سے کہ اچھا گیم ہے کیا. گیم یہی ہے کہ اب آپ آگے سے اگلا زمانہ اور سے اور برا آتا ہو رہے گا. سو آپ نے یہ تو کبھی بھی نہیں سوچنا کہ آپ کے ہوتے ہوئے یا دنیا جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ اس وقت دنیا پوری کی پوری ٹھیک نہیں ہونی. سو آپ کا کتنے پرسنٹ کیا حصہ ہے اور کتنی زیادہ آپ ببل کریٹ کر سکتے ہیں جس میں لوگ نوح کی کشتی بنا رہے ہیں, جیسے ہر انسان اپنی اپنی کشتی بنا رہا ہے, جتنے بندے بھرے جا سکتے ہیں بھرے جائیں. اور ایک تو یہ کہ بندے, دوسرا وہ ڈائریکشن ٹھیک رکھی جائے کشتی کی, کہ وہ واقعی میں اسی منزل کی طرف جا رہی ہو کہ جس میں جب امام مہدی آئیں تو کہیں کام آدھا کر گیا تھا کوئی بندہ, باقی کام میں کر لیتا ہوں. یہ میں آپ کی ویڈیوز دیکھتا ہوں تو یا تو یوٹیوبرز کا یہ آپ کے متعلق کوئی رجحان ہے, یا آپ ان میں زیادہ باتیں کرتے ہوں گے, یا یاجوج ماجوج قیامت کب آئے گی, زیادہ اس طرف یوتھ میں فیشن ہے اس طرح کی باتیں کرنے کا. تو کیا مطلب, میں وہی سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ اس کا مقصد کیا, آپ لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ زندگی کا کہیں پہ اینڈ ہوگا, ایسی ہوگی, آپ کو کیا کرنا چاہیے, یعنی اس سے کیا؟ ایسے نہیں, اچھا سوال ہے, بہت اچھا سوال ہے. جب آپ کو آج میں یہ بتاؤں نا کہ 5 سال بعد لاہور میں ایک خاص ایک ٹیکنالوجی آنے والی ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد یہ چینجز ہوں گی, اور فرد کے اوپر یہ مسئلہ ہو جائے گا اور جماعت گروہ کے اوپر یہ اثرات ہوں گے, تو آپ کے ذہن میں ابھی سے اس کی ریورس انجینئرڈ سوچ بن جائے گی. یا تو اچھی ہوگی تو آپ اس کے لیے تیاری شروع کر دیں گے, بری ہوگی تو اس کے بچاؤ کے انتظامات شروع کر دیں گے. یہ مقصد تھا اسکیٹالوجی کا. اینڈ آف ٹائم کی حدیث اس لیے بتائی جا رہی تھی کہ یار تم دیکھو کہ کون سا بیج ابھی بو رہے ہو کہ جس کے بعد حالات ہی ہونے, اس میں نہ حصے داری پڑ جائے, یا پھر کون سی ایسی چیز ہے جس کا علاج ابھی سے نکال سکتے ہو, ٹھیک ہے, جو کہ بعد میں ان لوگوں کے کام آ جائے گی, کہ جس کا سہرا آپ کے سر ہوگا کہ ہاں آپ نے یہ شروعات کر دی تھی, وہ بنا ڈال دی تھی, اس کو بلڈ کرتے کرتے پھر لوگ اس نہج پہ پہنچ گئے تھے کہ ہاں یاجوج ماجوج کا, یا پھر عیسیٰ علیہ السلام کے ٹائم کا, یا ان کے بعد کے ٹائم کا, یا ان سے پہلے کے ٹائم کا, جو آخری کے جو جتنے بھی وقت گزرنا ہے, دور آنا ہے, اس میں فرد کے اوپر یا گروہ کے اوپر آپ کا کیا کنٹریبیوشن تھی آپ کی. یہ ایسا خبر دینے کا ورنہ کیا فائدہ تھا, تو اس دور کے لوگوں کی خبر تھی جس دور کو بتایا گیا. ہمیں کیوں بتایا گیا, ہمیں کیا 1400 سال پہلے کے صحابہ کو بتایا گیا. سو صاف سمجھ آ گئی تھی کہ اب آپ کو فیوچر کی
پریڈکشن کر دی گئی ہے, اس کو پروفیسی بولتے ہیں. آپ دیکھو کہ اس کے بارے میں تمہاری ڈاکٹری انجینئرنگ کیا ہے تمہاری, واٹ کین یو ڈو. تیاری نہیں, آپ تیاری ہاں چلیں یہ لفظ بھی بہتر ہے. تیاری یہ کہ آپ نے بچاؤ کیا ہے یا پھر آپ نے اس کے اندر کوئی ایسا کام کیا ہے جو ڈیلے ہو جائے یا اس کی تاثیر ختم ہو جائے جو برائی ہونی ہے اس کے بعد. تو آپ یہ یاد کروا رہے ہیں یوتھ کو؟ نہیں, میں یہ سمجھا رہا ہوں کہ اس کو دیکھنا کیسے. جی ہاں. تو آپ یہ شروع سے ہی ایسے تھے, یعنی ان چیزوں پہ آپ کا یقین تھا کہ میں ایسے کروں گا اور یہ بڑے کام, ہمیں تو لگتا ہے کہ آپ بڑے کام کر رہے ہیں, تو یا پھر کوئی موڑ آیا زندگی میں ایسے کہ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ والد صاحب یہاں سے گئے؟ نہیں, میں 13-14 سال کا تھا, میں بک ریڈنگ کلب میں تھا, تو میرے ایک استاد نے مجھے کہا تھا کہ تمہارے جو نیچرل انہوں نے یہ کہا کہ آپ ایسے جگہ سے پہلے سٹارٹ کریں کہ جہاں پہ آپ کی بات سب سے تیزی سے اثر کرتی ہو. ٹھیک ہے. تو استاد پہچان لیتا ہے کلاس میں کون سا بچہ, ہم 11 بچے تھے, یسرا کا مشن تھا, تو اس وقت مجھے تلقین ہو گئی ہوئی تھی کہ تم زیادہ افیکٹو بیس جو ہے نا وہ پاکستان کے تھرو بنا سکتے ہو, کیونکہ ان کو تمہاری بات جس طریقے سے سمجھ آ سکتی ہے اس وقت کسی اور جگہ پہ تمہیں زیادہ وقت لگ سکتا ہے. چھوٹا سے بچے کو اس طرح کی سوچ دی جاتی ہے کہ نیچرل انکلینیشن کیا ہے, گرامر کسے کہتے ہیں, کہ آپ کی گرامر نیچرلی اس طرح کی ہے. حالانکہ ان کا بھی ایکسپوجر پاکستانیوں کے لحاظ سے نہیں تھا, ان بھی کینیڈا کے پاکستانی دیکھے ہوئے تھے, امریکہ کے. تو میرے ذہن میں ایک تھا شروع سے ہی کہ پھر ایسے اسکالرس کے, سائنس کے اور اسلام دونوں کے اسکالرس کی انٹرفیس میرا بڑا کلیئر تھا کہ یہ تو بڑے کام کر گئے ہیں. مولانا مودودی کو میں نے ارلی آن پکڑ لیا ہوا تھا, سید قطب میں پڑھ رہا تھا, مولانا محمد شفیع ون آف مائی موسٹ فیوریٹ پیپل, یہ تقی عثمانی صاحب کے جو والد صاحب ہیں, ویری ڈیپ تھنکر. پھر اشرف علی تھانوی صاحب, بخیر وہ تو میں نے بعد میں آ کے ادھر پڑھے. سو ادھر یا مولانا اسحاق جیسے, وہ تو ایٹم بم ہے لٹری, ہم پہچان نیوکلیئر ٹیکنالوجی تھی ہمارے پاس, ہم نے مس کر دی, اللہ ان کے درجات بلند کرے. سو وین یو نو کہ اس گرامر کے اندر اس طرح کے اتنا پلوٹونیم تھا, اتنا پوٹینشیل تھا, تو آئی تھاٹ کہ امید نہیں توڑ سکتا انسان. ورنہ میں باہر میں جو بھی اوورسیز پاکستانی ہیں وہ پاکستان کو اس طرح نہیں دیکھتے جس طرح پاکستان میں رہ کے ہم دیکھتے ہیں. وہ اتنی کوئی ڈپریسو قسم کی سائیکالوجی ہے اوورسیز پاکستانیز میں پاکستان کے بارے میں, کیونکہ بری خبریں ہی ہر وقت جرنلسٹ اڑا رہے ہوتے ہیں نا, ہر ٹی وی چینل پہ بس کوئی لڑکی ریپ ہو رہی ہے تو بندہ مر رہا ہے تو چوری ہو رہی ہے تو کیا ہو رہا ہے, اوورسیز پاکستانی کو لگتا ہے کہ یہاں پہ کچھ ٹھیک نہیں ہے, کچھ ٹھیک نہیں, سب کچھ تباہی کی طرف بس ختم ہو گیا, بس ہر چیز نیگیٹو سائیکالوجی میں. سو اس طرح کے رائٹرز بھی اس طرح کی امید باندھتے ہیں نا کہ پھر بندہ دیکھتا ہے کہ اچھا یہ تو وہی مریضوں والی بات نا, کہ اچھا علاج بھی پتہ ہے, مریض بھی پتہ کہاں ہے, تو پھر جا کے شروع کرتے ہیں. اٹس دیٹ سمپل. وہاں پہ میں نے نہیں کبھی سوچا کہ مجھے اوورسیز کمیونٹی کبھی بھی نہیں ایسے دیکھتی کہ وہ پاکستان سے امید آئے گی. وہ بہت نیگیٹو اسپن میں جا چکا ہے. یہ ARY جیو ٹی وی سما ٹی وی جو بھی ہے نا, یہ انہوں نے تباہی مچا دی. اوورسیز کی سائیکالوجی کو بڑا نیگیٹیولی افیکٹ کیا ہے اس جرنلسٹ پرسپیکٹیو نے. یہ میں آپ کی ٹاک سن رہا تھا, آپ کو ایجوکیشن جو انسٹیٹیوٹس ہیں ان سے کیا مسئلہ ہے؟ آپ کہیں پہ کہتے ہیں کہ اسکولوں سے اٹھا لیں اپنے بچوں کو, یا آپ کیا IQ تباہ کر دیتے ہیں؟ انسٹیٹیوٹ سے نہیں مجھے مسئلہ, میں انسٹیٹیوٹ تو بزنس کرتے ہیں, مطلب ہسپتال جو ہے وہ بزنس کرتے ہیں نا, ابھی تو پرائیویٹ ہاسپٹل بزنس کے لیے کھولے ہوئے ہیں. تو جو پرائیویٹ ہاسپٹل کا اونر ہوتا ہے اس نے کوئی میڈیکل اگر میڈیسن کی ریسرچ کے لیے نہیں اس نے کھولا ہوا, یا پھر کوئی اور کوئی مقصد پیرل میں ہو تو ہو, پرائمری مقصد اس کا بزنس ہی ہوتا ہے. تو اسکول بھی ایسے ہی کھول لیتے ہیں. جس قوم میں تعلیم اور صحت بزنس بنا دی جائے وہ صاف سمجھ آتی ہے آپ کی قوم ہلاکت کے دھانے پہ پہنچ چکی ہے. کہ جو ایک ایسی چیز تھی جو ہر بندے کا بیسک حق تھا, وہ آپ نے کیپٹلسٹک توپوں کی نظر کر دی ہے. انہوں نے صرف معاشرے کے اندر بڑے بڑے سوراخ کر دینے ہیں کہ یہاں پہ صرف وہ بندہ آ سکتا ہے جس کے پاس پہلے سے افراط زر ہے. اگر ایفلوئنس نہیں ہے تو صحت بھی نہیں ملے گی اور تعلیم بھی نہیں ملے گی. سو ہوتا کیا ہے اس سے, جیسے ہی پرائیویٹ ہاسپٹل یا پرائیویٹ اسکولس ترقی کرتے ہیں اتنی ہی زیادہ تیزی سے گورنمنٹ کے اسکولز اور ہاسپٹلس پلمٹ ہوتے ہیں. اٹس اے نیچرل آرڈر
کیونکہ سارا کا سارا ڈرین سارا فلٹر ڈاکٹرز کا فار ایگزامپل یا ٹیچرز کا وہ نیچرلی اس طرف انکلائن ہوتا ہے. سو اتنا بڑا ویکیوم بن جاتا ہے کہ فری ایجوکیشن یا جیسے گورنمنٹ فری ہے, کوئی سمجھتا نہیں ہے پاکستان میں واقعی ایجوکیشن تقریباً فری ہے اور ہیلتھ بھی تقریباً فری ہے. nobody talks about this because وہ جو کوالٹی آف ایجوکیشن ہے یا کوالٹی آف ہیلتھ ہے وہ جس لیول پہ ہے وہ فری نہ بھی ہوتی تو تب بھی کوئی نہ لیتا, وہ اس کے بلکہ وہ پیسے دیتے بھی تو ہم نہ جاتے, سمجھ رہے, کیونکہ وہ ویکیوم اتنا بڑھتا ہے. یہ نیچرل ہے کہ آپ نے سارے کام کے بندے پیسوں کے وجہ سے خرید لیے, اب پیچھے جو بھی بنے گا بچے گا وہ ان امیجنیبل لیول کے اوپر ڈیوسٹیٹنگ ہوگا, چاہے وہ ڈاکٹر ہو چاہے وہ اسکول ٹیچر ہو. تو آپ کے پاس کون سا ماڈل ہے جس کو آپ سمجھتے ہیں, یعنی یہ تو ایک مسئلہ تھا, یہ تو میں نے آپ کو ایک ویسے لینڈسکیپ بتایا نہیں, ویسے میں اب سمجھنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ باقی بھی تو جو ملک ہیں وہاں پہ ٹھیک ہے سرکار اچھی تعلیم دیتی ہے, کوالٹی والی دیتی ہے, پرائیویٹ سکولز بھی تو ہیں, کاروبار تو وہ بھی کرتے ہیں کہ وہ مشن کے تحت کرتے ہیں. نہیں پرائیویٹ اسکول جو ہیں وہ زیادہ تر ملکوں میں بزنس کے طور پہ ہی چل رہے ہیں, مگر یہ سمجھیے گا میں آپ کو اس وقت لینڈسکیپ بتا رہا تھا. یہ پرابلم ایجوکیشن سسٹم سے یہ نہیں ہے کہ صرف کیپٹلزم ہٹا دو تو ٹھیک ہو جائے گا. یہ جو ایجوکیشن سسٹم ہے یہ ایک خاص وجہ سے جلدی میں کچھ خاص لوگوں نے ترتیب دیا تھا. میں ریپیٹ کرتا ہوں, ایک خاص واقعہ ہو گیا تھا, کچھ لوگوں نے اس وجہ کو پرپز کو اچیو کرنے کے لیے جلدی ایک میکینزم بنایا تھا. نہ وہ ایجوکیشنسٹ تھے نہ وہ سائیکالوجسٹ تھے, اس وقت نہ سائیکالوجی اتنی ترقی کی ہوئی تھی نہ نیورولوجی اتنی ترقی کی ہوئی تھی کہ سمجھ سکتے بچے کو کہ یہ مشین ہے کیا. ان کو بڑا آسان تھا کہ بھائی ہمیں اس وقت ایک خاص مقصد اچیو کرنا ہے, ہمیں انڈسٹری ایک دم بوم کرے گی, ہمیں مزدور چاہیے, ہمارے پاس لیبر فورس ہے ہی کوئی نہیں, اور ہے تو وہ اس لیول کے اوپر نہیں ہے کہ وہ پڑھ لکھ سکتے ہیں, اور دے آر پریٹی الٹریٹ اینڈ ویری لیس دین افیکٹو. تو ان کو جلدی اسکول میں ڈال کے جلدی سے ان کو فیکٹریوں میں انسٹال کرو. سو انڈسٹری گیو برتھ ٹو دس ایجوکیشن سسٹم. جب اس کی ماں انڈسٹری ہو تو اس نے ایسے ہی بچہ پیدا کرنا ہے جیسے انہوں نے کیا ہوا ہے, وچ از دا بگیسٹ پرابلم. اگر ایجوکیشنسٹس اور سائیکالوجسٹس اور اسی معاملے کے ماہرین آتے, اس معاملے کا مطلب ہے کہ بیسٹ کے سینیریو سائیکالوجسٹ ہوتے, نہیں تو ایٹ لیسٹ سوسیولوجسٹ ہوتے کہ بھائی معاشرے میں کون سے پیرامیٹرز جو ہیں جہاں پہ ہمیں اسپیشلسٹ چاہیے ہوتے ہیں ادھر ہم بچہ تیار کریں اور اس طریقے کا ڈیولپمنٹل پروسیس سائیکل رن کریں. مگر نہیں, ایسا نہیں ہوا. اب وہ جس طرح وہ پولٹری فارم میں بچے نہیں بیچ وائز ہوتے, مرغیاں 10 دسمبر کی انڈے ہیچ ہوئے تھے, یہ 12 دسمبر کو یہ ہے, 13 دسمبر, بالکل اسی طریقے سے اسکول میں بھی 1999 پیدا ہوا بچہ اس بیچ میں اس ڈبے میں رکھا ہوا ہے, 2000 میں اس میں رکھا ہوا ہے. یہ کوئی تو طریقہ ہی نہیں ہے. بچے اس طریقے سے تو انسان کا دماغ جو ہے نا وہ بائیفرکیٹ کیا ہی نہیں جا سکتا, نہ ہی اس کا لیول آف ڈیولپمنٹ. دوسرا, انسان کا دماغ خود بتاتا ہے اس کو ایجوکیشن سسٹم کون سا چاہیے. اب ہمارے پاس ہے یہ مشینیں, ٹھیک ہے, آپ تو اسپیکٹ امیجنگ یہ تک بتا دیتی ہے کہ کون سی جگہ پہ کون سے نیورونس فائر ہونے بند ہو گئے ہیں, ٹھیک ہے, کہاں پہ گیپ آ گیا اور کس طریقے سے پلاسٹیسٹی بڑھانی ہے نیورونس کی, یہ بھی پتہ ہے ہمیں. سو انسان کا دماغ خود بچپن سے تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے ساتویں آٹھویں 11ویں سال تک 8-9 بڑی کلیئر امیجنگ دیتا ہے کہ اس وقت کون سا سبجیکٹ پڑھایا جائے اور کس طریقے سے پڑھایا جائے. جب ایجوکیشن سسٹم اللہ نے اندر بنا کے دیا ہوا ہے تو اس کے علاوہ کوئی اور ایجوکیشن سسٹم ڈالیں گے تو وہ وہی بنے گا پھر جو ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. تو ہم کیا کریں, جو میجورٹی آپ کو سن رہی ہے, آپ بتا تو رہے ہیں سر, آپ کیا کریں؟ یہ میں نے اس کے اوپر ایک پروگرام بڑا تفصیلی کیا ہوا ہے اور اب تو میں انشاءاللہ ایک اپلیکیشن ریلیز کرنے والا ہوں جو کہ صرف پیرنٹنگ کی, جو کہ وہاں ہو چکی ہے ساری. 120 گھنٹے کی ٹریننگ ہے ماں باپ کے لیے کہ بچے کو دیکھنا کیسے ہے. 120 آورز آف ایوری اسٹیج, وہ ہے بھی ایج وائز ہی, اس میں اور بھی بڑا کچھ ہے, مگر سب سے پرائمری اس کا جو بیک بون ہے نا وہ بچے کی سائیکولوجیکل گروتھ ہے. کہ دماغ ہمیں پتہ ہے کیا کیا کمپارٹمنٹس بنائی جا رہا ہے, ہر کمپارٹمنٹ کا مقصد بھی ہمیں بائی اینڈ فار پتہ ہے, اس کو پھر آپ استعمال کیسے کرنا ہے. کتنی دیر کی؟ 120 گھنٹے جی, 120 گھنٹے کی آپ کی ٹریننگ ہے اس کے اندر. تو یہ صرف آپ اور ایڈ کر ہی جا رہے ہیں. ایکچولی میں کچھ دنوں پہلے 2 گھنٹے کا ایک اور بونس پروگرام اس میں ڈالا, وہ چلتا ہی رہے گا. خیر وہ تو آپ والدین کو بتائیں گے کہ وہ اپنے بچوں کو کیسے بڑا کریں,
جی پہلے 12 سال کیا 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 جا سکتا ہے, مطلب سوشل اسکلز, ویلیو سسٹم, اپ برنگنگ, کیریکٹر بلڈنگ, یہ تو الگ سے ہے. میں آپ کو خالی ان میں سے ایک چیز بتا رہا ہوں کہ جو بیک بون ہے اس پروگرام کی, کہ ایک پیرنٹ, ماں اور باپ, اسپیشلی ماں, ایک بچے کے ساتھ کیا کیا کام اس نے مسٹ کرنے اور کیا کام کبھی بھی نہیں کرنے گناہ ہیں, ٹھیک ہے. تو اس سے اس کا برین ہارڈ ویئر ہی چھوٹا رہ جائے گا نا. اب ہارڈ ویئر ہی چھوٹا ہوگا تو جتنا مرضی سافٹ ویئر بڑھا دیں. تو دونوں چیزیں, ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر ساتھ ساتھ بڑھاتے رہنا ہے. اور 12ویں 13ویں 14ویں سال تک IQ 30-40 پوائنٹس بڑھانا ہے آپ نے. جو نیچرل آرڈر ہے, اس جو ایوریج ہے اس سے 30-40 پوائنٹس زیادہ ہونا چاہیے ہمارا بچے کا IQ. ہم تو -30 کرتے ہیں نا, 30 اور کام کر دیتے ہیں. ایوریج IQ پاکستان کا 100 ہٹ ہی نہیں کرتا. جس طرح کی حرکتیں کریں مجھے تو لگتا ہے 80 بھی نہیں ہٹ کرتا. تو خود آپ چونکہ سائیکالوجسٹ ہیں تو آپ نے اس لیے یہ سارا ڈیزائن بھی خود کیا ہوگا. نہیں صرف میں نے نہیں, خالی میرے پارٹنرز ہیں, میرے وہ تو نیورولوجسٹ, میرے تو 2-3 پارٹنرز ہیں جو کہ اس وقت مطلب جانز ہاپکنس کا ڈائریکٹر نیورولوجی میرا پارٹنر ہے, اور حامد حیدر صاحب ٹورانٹو میں ہمبر میڈیکل کے چیف ہیں. دے ایکچولی کیم ٹوگیدر, جو کہ انہوں نے وہ چیزیں ویلیڈیٹ کی ہیں. میں تو کیونکہ تھیورائز ہی کر سکتا ہوں نا میڈیکل پرسپیکٹو سے, تو اصل میں وہ والا ڈیٹا ہمیں چاہیے ہوتا ہے جو کہ ماہر ہی بتائے گا کہ بھائی دس از وٹ دا برین از ایکچولی گوئنگ ٹو گو تھرو. سو بہت ٹیکنیکل نالج ہے, مگر اتنی آسان زبان میں نے کی ہے. گھر والے ڈاکٹر تو نہیں ہوتے نا, ماؤں اور باپوں کو بس آسان زبان میں سمجھانا ہوتا ہے کہ یہ کام آپ نے کرنے. مقصد ساتھ ساتھ پتہ چل رہا ہے. بہت ٹیکنیکل اسٹڈی والوں کے لیے آپشن بھی ہے کہ آپ کھولیں سائنس, وہ بھی ڈال دیے اس میں. یہ بالکل فری آف کاسٹ کوئی بھی کر سکتا ہے. ویل ہوپ فلی میری جتنی کوشش ہے کہ اس کو اسپانسر کرایا جا سکے, مگر کاسٹ لگے بھی تو 2-3 ہزار روپے ہی ہونی ہے. یعنی کوئی بھی 20-25 کروڑ میں سے آرام سے لوگ اسے سیکھ سکیں گے, کر سکیں گے. جی بالکل. یہ تو اس لیے تو ہے کہ لگائیں اس کو, کسی طریقے سے ماؤں کو ایجوکیٹ کر دوں میں بس, کہ اگلی نسل نہ تباہ ہو جائے, ہم جیسی نہ بن جائے اگلی نسل. یہ آپ میں ایک ویڈیو سن رہا تھا تو آپ کو ایک اعتراض تھا کہ جو لمز کے بچے ہیں انہوں نے وزیر اعظم پاکستان سے سوالات اچھے نہیں کیے. آپ نے ساتھ کہا کہ شاید ییل میں اگر بچے ہوتے تو وہ سوال وزیر اعظم صاحب سے کیا کرتے. کیے ہیں انہوں نے, اس لیے مجھے پتا. تو میں جیل کے بچوں نے جو کیے ہیں وہ بھی مجھے پتا ہے. میں یہ نہیں جاننا چاہ رہا ہوں کہ کیا الیکشن میں اگر تاخیر ہوتی ہے تو پاکستان کا جو اسٹوڈنٹ ہے اس کو یہ نہیں پوچھنا چاہیے اپنے وزیر اعظم سے, یا اس سے بہتر سوال بھی کیا ہو سکتے ہیں, اور یہ سوال فضول سوال ہے. خیر تو اب پتہ چل گیا انہوں نے کیا جواب دینے تھے, کیونکہ وہ کسی اور بندے نے ویسے پوچھ لیا تھا. اگر ایک 25 کروڑ عوام کے جو بھی نامینیٹڈ ہی ہے نا, پرائم منسٹر جو ہے, الیکٹڈ نہیں ہے, جو بھی ہے, تو ایٹ لیسٹ ہمیں خبر تو مل جاتی نا. اس وقت تو وہ ٹائم چل رہا تھا, ہمیں خبر بھی نہیں مل رہی تھی کہ پاکستان چھپا ہوا کیوں ہے اصلی کاموں سے. الیکشن از ناٹ دا بگر پرابلم ایٹ دیٹ ٹائم اینڈ ہی وینٹ ٹو لمز. فلسطین واز دا بگر پرابلم اینڈ ہی وینٹ ٹو لمز. ہم ابھی تک اپنے کنویں سے باہر نہیں آ رہے. نواز شریف, عمران خان از ناٹ دا پرپز آف لائف. بڑا مسئلہ ہمارے پاس تھا. ہمارے پاس اس وقت وہ اپرچونیٹی تھی کہ فلسطین کی یہ پرابلم کو ہم $multi-billion ایکچولی کلوز ٹو $1 trillion کاسٹ لگا سکتے تھے امریکہ کی. ہمارے پاس وہ کیپیبلٹی ہے امریکہ کے بینکرپسی پہ لے آئیں اگر وہ واقعی جنگ کرنا چاہتا ہے تو فلسطین کی. پاکستان امریکہ کو دیوالیہ کر سکتا ہے. اپرچونیٹی فلسطین اسرائیل میں, پیسہ تو اسرائیل کے تھرو جائے گا نا بیچارے کا. $100 billion بھی تو امریکہ کے ہی لگے نا. نہیں, آپ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم جنگ میں فلسطین کے ساتھ باقاعدہ عملی جنگ میں کھڑے ہو جائیں. عملی جنگ کرنی نہیں ہوتی پیسے لگوانے کے لیے, عملی جنگ کی تیاری کرنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, سمجھ رہے ہیں. تھوڑا سا اگر میں سے مزید اگر آپ مشقیں کیسے کرتے ہیں ایک قوم, آرمی جو ہے جنگی مشقیں یا جنگی اسٹریٹجی جب ریویل کرتی ہے یا پیکٹ سائن کرتی ہے, چائنا اور رشیا کا پیکٹ ہے ہمارے ساتھ, کیا ہوتا ہے اس اعلان ہوتا ہے نا, ایڈورسریز کو اعلان ہوتا ہے کہ بھائی یا میزائل کا رخ ادھر کرنے سے کوئی اسرائیلی تو نہیں مر جانا. ٹھیک سمجھنے کی کوشش کریں. آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم بتاتے تو صحیح کہ ہم کرنے لگے ہیں کچھ, نہ صرف بتاتے دکھاتے کہ واقعی یہ پاسبلٹی ہم تیار ہیں. سیکنڈلی پاکستان کو یا کسی بھی ملک کو چپ کرانے کے جو پیسے لگتے ہیں نا, وہ اس کی سائڈ والے ملکوں کے اوپر پیسے لگا کے کرتے ہیں بزی کرنے کے. انڈیا کو جتنا فنڈ جاتا ہے پاکستان کو بزی کرنے کا, وہ کاکڑ صاحب کو نہیں پتا ہوگا مگر آرمی کو پتا ہے کہ بھائی دس از خالی کوئی ایک ملک تو نہیں ہے اس پورے خطے میں نا. سو اف آور آرمی وچ از اے ویری ویری بگ فورس, کوئی بیوقوف ہی ہوگا جو پاکستان آرمی کو انڈر ایسٹیمیٹ کرتا ہوگا, امریکہ والے تو نہیں کرتے. تو جب ان کو پتا ہو کہ یار ہاں اگر پاکستان آرمی کہیں حرکت کر رہی ہے تو نیچرلی 3-4 اور ملک ہیں جو کہ پیچھے سے اس طرح کا دلاسا دے سکتے ہیں. حالانکہ عوام کا دلاسا ہے انہیں, بٹ
عوام پریشر ڈال نہیں رہی، اور فوج ہو یا سول ہو وہ یہ دیکھتی ہے کہ بھائی اب عوام کے پریشر ہے ہی کوئی نہیں، یہ وہ ہیں گاؤں والے جن کے اوپر چاہے وہ کوئی رنجیت سنگھ ہے یا گبر سنگھ ہے، انہوں نے غلامی کرنی ہے، کوئی فرق تو پڑتا نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر پاکستانی عوام بہت زیادہ نکل آتی سڑکوں پہ، صرف نکل نہیں آتی. مجھے جو ابھی آپ لمز کی بات کر رہے تھے، میں تو خیر اس طرح سے تو آگے کوئی اور بات ہے. آپ نے کہا کہ بڑا سوال یہ تھا، سب مین سوال یہ تھا کہ روک کیا رہا ہے. ایک سوال ہی تھا اس وقت جب فلسطین کہ رہی پاکستان روک کیا چیز روک رہی ہے آپ کو یہ کرنے سے. جی فلسطین میں ڈائریکٹ انٹروینشن سے پاکستان کو کیا چیز روک رہی ہے؟ مجھے پتا ہے اس کا آنسر کیا ہے، ہم سب کو پتا ہے کہ یار ہماری اکنامک سچویشن ایسی نہیں ہے، ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، پیروں میں بیڑیاں لگی ہوئی ہیں، فیوچر سینکشنز سو آن سو فورتھ. ہمیں آنسر پتہ ہے ان سب کے، سمجھ رہے ہیں. مگر سوال الیکشن کا سوال تو ہو سکتا تھا، سوال کیا گریبان پکڑنا چاہیے ہمیں تو ان لوگوں کا سوال پوچھنا ہے. ایک تو مرغا چلتا ہوا خود دڑبے میں آ گیا، آپ نے پھر بھی جانے دیا اس کو. تو آپ کہتے ہیں کہ یہ جو الیکشن یہ کوئی چیز نہیں تھی. جی یہ تو بہت سیکنڈری ایشو ہے. ابھی بھی آپ سمجھتے ہیں یہ الیکشن پاکستان میں کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جس کو اس کا صحیح جواب مل جائے الیکشن کا. جی وہ بھی کاغذ صاحب نے دینا ہے، ان کو تو خود بھی نہیں پتا کہ الیکشن کب ہونے نا، اس کا ڈیسیژن تو ہے ہی نہیں نا یہ. نہیں لیکن وہ وزیر اعظم بھی قوم کا چیف ایگزیکٹو تو وہی ہے نا، چاہے وہ اس وقت نگران ہے. سمجھ لیں الیکشن کا سوال پوچھ لیا تو جواب ملا اس کا. جواب کچھ نہ کچھ تو دیے ہی ہے نا. وہی نا جو اصلی سوال ہے اس کا جواب نہ دینے کے پیچھے بھی ہمیں جواب مل جاتا نا کہ فلسطین کے پیچھے آپ کی اسٹریٹجی کیا ہے، ہمیں بتائیں. چپ کیوں ہے عوام اس وقت پوری طریقے سے فورس لگا رہی ہے. بٹ لمز واز ناٹ ایون ورریڈ نا. لمز کا جو ڈیموگرافک کٹ ہے نا، جو اسٹاٹا بولتے ہیں، جس اسٹاٹا میں لمز ہے ان کا یہ پرابلم، ان کو فلسطین بتاؤ، ان کو تو پتہ بھی نہیں ہونا فلسطین کا دارالخلافہ کیا ہے. دے ڈونٹ ایون نو وہ ایگزسٹ بھی کرتا ہے کہ نہیں. سمجھ لیں ایگزسٹ بھی کرتا ہے تو وہ اینجلینا جولی کی طرح بچے اڈاپٹ کرنے کا سوچ رہے ہوں گے ان کے گھر والے. See, the real problem of Palestine is a religious problem. جب تک ہم اس کو قرآن پاک کے اور توریت کے کلیش کی طرح نہیں دیکھیں گے، سمجھ رہے ہیں. اچھا آپ اسے ایک مذہبی معاملہ سمجھتے ہیں؟ میں جی، اور میں اور بینجامن نیتن یاہو دونوں، جی ہم دونوں، جی ہاں. اور اس کے علاوہ ہمارے ہاں تو یہاں سے آواز اٹھتی ہے یہ انسانی المیہ ہے. ہمارے یہاں کہاں سے ہے یہ؟ کون سے ہمارے یہاں ہے؟ ہمارے یہاں سے دفتر خارجہ سے ادھر سے جب بیانات جاری ہوتے ہیں یہی ہوتے ہیں نا. وہ پھر وہ ہمارے ہاں سے ایسے لوگ ان لوگوں کو سلیکٹ کرتے ہیں، وہ اصلی ہمارے ہاں ہیں. جن لوگوں کو اسلام کا کچھ نہیں پتا وہ ان کو سلیکٹ کر لیتے ہیں، وہ ایسے ایوانوں میں بیٹھ کے پھر کہتے ہیں تو ہیومینیٹیرین ایشو ہے. ویسے آپ نے تو یہ کمال تجویز دی. میں تو چاہوں گا کہ آپ یہ ریٹن میں لکھ دیتے آرمی چیف کو کہ یہ اس وقت ہمیں کوئی چیز کیوں روک رہی ہے، کون روک رہا ہے ہمیں، اور آپ کی آواز سنی بھی جاتی ہے. بائی دا وے ہو سکتا ہے کہ یہ کہیں پہ میرا نہیں خیال ابھی کچھ سال لگیں گے، واللہ العالم، اللہ کو پتہ ہوتا ہے. میری آواز ابھی نہیں سنی جاتی. نہیں سنی جاتی؟ میری تو آواز لڑکوں تک نہیں پہنچ رہی جو یونیورسٹی کے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں یہ مطلب ہے کہ نہیں میرا محاورہ سمجھنے کی کوشش کریں. سننے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پیپل آر ناٹ گوئنگ ٹو ٹیک somebody seriously unless that somebody، اردو میں بتاتا ہوں، میری پوزیشن پہ یا میری پوزیشن پہ جتنے بھی لوگ ہیں ان لوگوں کو سیریس نہ لینے کے پیچھے جو نفسیات ہے میں اس کو سمجھتا ہوں. وہ کیا نفسیات؟ کیونکہ دیکھیں جس طرح کے ٹیگز لگانے ضروری ہوتے ہیں نا ایک عام عوام کو، عام عوام میں کوئی ایسا ڈیروگیٹری لفظ نہیں یوز نہیں کر رہا کہ جاہل عوام ہے، مگر لٹریسی کتنی 18% ہوگی ہماری. تو زیادہ تر لوگ تو پڑھے لکھے بھی نہیں ہیں، زیادہ تر لوگوں کو تو اردو بھی نہیں سمجھ آتی پاکستان میں. تو یہ حالات ہیں. تو مجھ جیسے بندے کو یونیورسٹی کا یا یوتھ لڑکا لڑکی یا 30s میں اس وقت جو ہے نا وہ ایٹ لیسٹ سن رہا ہے، وہ 50s میں جا کے 40% پاور اور پکڑے گا. میں زیادہ بتا رہا ہوں، اس سے کم ہی پکڑے گا. مجھے پتا ہے جس ڈیموگرافک نے پاور پکڑنی ہے وہ اس کی پرابیبلٹی ٹو لسن ٹو اے پرسن لائک می ذرا کم ہوتی. جن لوگوں کی زبان، جن لوگوں کو تڑپ ہے اور اللہ رسول کا پتہ ہے، جن لوگوں کو یہ فلسفہ بھی سمجھ آ رہا ہے، وہ جب میری بات سنتے ہیں اس ڈیموگرافی کی پرابیبلٹی ٹو ڈو سم تھنگ ان دا فیوچر بڑی کم ہے. ٹھیک ہے. جن لوگوں کی پرابیبلٹی زیادہ ہے ان کو شروع سے ہی دین کا اور اس طرح کا فلسفہ دیا ہی نہیں جاتا. وہ واقعی فلسطین کو ہیومینیٹیرین پرابلم ہی سمجھیں گے. وہ اور چلی کا صدر، وہ اور موناکو کے شہری، میں سمجھ سکتا ہوں موناکو کے شہری ہیومینیٹیرین پرابلم سمجھے اور اسلام آباد کا سمجھے
اور یہ ایک برابر ہو جائیں تو پھر مجھ جیسے بندے کو تشویش ہوتی ہے کہ یہ کیسے ہوا. ادھر تو مجھے نہیں پتہ کہ کیا مسئلہ ہے, ادھر کیا مسئلہ ہے. مطلب نام بھی تمہارے محمد, علی, عمر, ابو بکر, اور تمہارے کام پیٹر اور فرینک والے جو کہ مانوکو میں رہ رہے ہیں, پیسے بھی ان کے پاس بلینئر, تم غریب. مطلب یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ غریب بھی, دیسی بھی, مسلمان بھی, اور فلسفہ اتنا گورا. یہ امتزاج پہلی دفعہ ہے. ایک رائے یہ بھی آتی ہے کہ اس وقت تو آپ کے اپنے حالات ٹھیک نہیں ہیں, آپ وہاں پہ کیا کر لیں گے؟ آپ کے تو چاروں طرف کیا بنا ہوا ہے, ماحول کیا بنا ہوا ہے؟ بالکل ہمارے حالات بہتر ہیں یا حماس کے؟ ہمارے بہتر ہیں ان سے. تو وہ بغیر حالات کے لڑ پڑے ہیں دنیا کی سب سے بڑی طاقت سے, بغیر کسی حالت کے اور حالات کے. اور ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے کہ ہمارے حالات کا سوچیں ذرا کیا بات کر رہے ہو. نہیں ہمارے آپ کہہ رہے ہیں, آپ نے تو اس کو اب کمپیریزن میں ڈال دیا نا. کمپیریزن ہے نا, کیونکہ دیکھیں آپ کے بالکل ساتھ والے گھر میں آگ لگ جائے, آپ کبھی بھی نہیں کہیں گے یار میرے تو اپنے حالات ٹھیک نہیں, میں کیا کروں. آپ نے اپنے اندر سے آپ کو چھوڑیں کسی اور, آپ کے گھر میں آگ لگ جائے اور ہم سایہ یہ بہانہ کرے کہ سر میں آپ کو کیسے بچاتا, میرے اپنے حالات ٹھیک نہیں, تو آپ کے اندر سے پتہ کیا آواز آنی تھی کہ تیرے حالات نہیں, تیرا فلسفہ غلط ہے. تو اس ٹھیک ہے آپ کی جو اسی کے مطابق ہی, تو پہلے ہمیں کشمیر کو نہیں سیٹل کر لینا چاہیے, پہلے وہ لے لینا چاہیے. کوئی آرڈر تو ہے نہیں, یہی تو میں جاننا چاہ رہا ہوں. ہاں تو اس وقت تو ہے نہیں, آسان نہیں. آرڈر کا مطلب ہے کوئی لینئر آرڈر. اوکے, لینئر آرڈر نہیں ہے کہ جی پہلے یہ نہ کیا تو کشمیر نہ کیا تو فلسطین کی کوالیفیکیشن نہیں ہے. نہیں لیکن سب سے بڑا مسئلہ, سب سے پہلے سوال کرتے ہیں, سب سے بڑا مسئلہ کشمیر نہیں ہے, سب سے بڑا مسئلہ اسرائیل ہے. دیکھیں میں اسی لیے نا اینڈ آف ٹائم کی حدیث کے اوپر اتنا فوکس. جی جی میجر پرابلم ان دا فیوچر اس خطے سے, اس فلسفے کی وجہ سے آنے. اور زائنسٹ فلسفی نہیں ہے وہ, بائی دا وے کلاسیکل جوئش فلسفی ہے. زائنزم تو جوئزم کے اپنے اندر بھی ایک بیماری کی طرح ڈکلیئرڈ ہے. جوئش فلسفی کے اندر زائنزم اپریشیٹڈ آئیڈیالوجی نہیں ہے, ہم سب کو پتہ ہونا چاہیے. اینڈ ہمارا اس خطے کے اندر جو بڑا مسئلہ آنا ہے وہ گریٹر اسرائیل کا زائنسٹک ڈریم نہیں ہے, وہ گریٹر اسرائیل کا جوئش انقلاب ہے. ٹھیک ہے, دجال زائنسٹ نہیں ہے, ہمیں بھی پتہ ہے دجال زائنسٹ نہیں ہے, ہمیں سب کچھ پتہ ہے دجال کا, اس میں زائنزم کی کہیں سے بھی کوئی ٹریسز نہیں مل رہی, مگر جوئزم کا پورا وہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے. سو آپ سوچیں کہ مسجد اقصیٰ, بنجامن نیتنیاہو, فلسطین, دس بیکمز اے لٹل ٹو مچ آف اے پرابلم. ہمارے ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے بھی دس بیکمز دا سینٹر اسٹیج نو میٹر وچ اینگل یو لک اٹ فرام. جس مرضی طریقے سے دیکھیں, دینی بندہ جس کو ہلکا سا بھی فہم ہے, جس کو تھوڑا سا اسکیٹالوجی کا بھی پتہ ہے, جس کو ان سسٹمز کا بھی پتہ ہے جو کہ یورپین انسٹالڈ ہیں یا امریکن انسٹالڈ ہیں, اور ایک مسلم فلسفے کا بھی علم ہے اس کو, تو وہ تو کبھی بھی نہیں سوچے گا کہ دنیا میں اس وقت کہیں اور کوئی اور مسئلہ ہے. سب سے بڑا مسئلہ اس وقت وہاں یہاں پہ وہ, اور جو اس کو سیریس نہیں لے رہا کہ نہیں اس کے علاوہ بھی وہاں پہ بھی مسئلے ہیں. مطلب انڈونیشین سوچیں کہ ہمارے تو لوکل مسئلے نہیں حل رہے, تو ہر علاقے میں اپنا اپنا مسئلہ ہے. ہمارا کشمیر ہے, انڈونیشیا میں ایسٹ ٹیمور, بلکہ اب تو خیر امریکہ کا صوبہ ہے وہ, تو اب ایسٹ ٹیمور تو ختم, مگر اب اور اب انڈونیشیا میں تھا تو ان کے جو اس وقت کے مسائل تھے وہ کچھ خیر اس وقت سمجھ رہے تھے کہ وہ اس وقت پیک پہ چلے گئے ہیں مسائل ان کے, سوشل ڈس آرڈر چل رہا ہے. سوڈان کے اپنے مسئلے ہیں, تو موراکو کے اپنے مسئلے ہیں, لیبیا ابھی تک نہیں سیٹل ہو سک رہا, ہر ملک کے اپنے اپنے مسئلے ہیں. سو بٹ دس ہیز بین دا سینٹر پوائنٹ آف مسلم مائنڈ سیٹ ریگارڈلیس جہاں پہ اسرائیل تھا بھی یا نہیں تھا. مسلم مائنڈ سیٹ کو پتہ ہے کہ بھئی یہاں پہ ہی سب کچھ ہونا ہے جو کچھ ہونا ہے, تو وہیں پہ سب سے بڑا بم آ کے لگ گیا. مطلب یہ تکا تو نہیں لگا کہ جو ہمارا سینٹرل پوائنٹ تھا وہیں پہ یہودیوں نے آ کے سب سے پہلے ایک وائرس ڈال کے پوری کی پوری بیماری پھیلا دی, اور اس کے اوپر بھی چھپی ڈھکی بات نہیں کی, انہوں نے اوپن کہا کہ ہمارا پرپز ہے, یہ پرومس لینڈ ہے, ہم نے تو نہیں چھوڑنا. Now all of a sudden everybody's issue becomes a small issue کہ بھائی سب سے پہلے یہ والا مسئلہ حل کرو بھائی, ٹھیک ہے. اور اسی کی کوالیفیکیشن ہے, اگر پاکستان فلسطین کا مسئلہ حل کر لینا, میں آپ کو بتا رہا ہوں کشمیر کا مسئلہ حل ہو گیا ہے. we are not even showing force. انگلینڈ نے کوسوو میں جب فوج ڈپلوائے کی تھی نا, تو انگلینڈ کی جو ساخت ہے وہ نیٹو کے اندر کیا تھی, یورپ کے اندر کیا تھی, وہ اس سے پہلے اس کے بعد دیکھ لیں.
اور آل آف سڈن لگ رہا تھا کہ کلنٹن اور بش کی لیگ میں آنا چاہ رہا ہے ٹونی بلیئر صرف اس لیے اس نے کوسوو میں چڑھائی کر دی. ڈو چینج دا لیگز, آپ کا پورا میکانزم بدل جاتا ہے. دنیا میں کسی اور نظام میں انٹر کرتے ہیں آپ کی بات کو کسی اور لیول پہ سیریس لیا جاتا ہے. پھر یو بیکم اے فارمیڈیبل فورس اینڈ اے بگر تھریٹ. ہم لیکن اپنے چھوٹے چھوٹے کنوؤں میں پھنسے ہوئے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ فلسطین کا مسئلہ حل کرنے سے ہمارے دیگر مسئلے بھی بڑے مسئلے حل ہو جائیں گے؟ خیر, اگر میں ایک عام سا بھی سیاست دان ہوتا اور پاور میں ہوتا تو مجھے پتا ہوتا کہ میں نے 50 سال کی ایمپررشپ مل جانی اگر میں نے فلسطین کے اوپر باقاعدہ کچھ انٹروینشن کر دی. اردگان برما کے اوپر کس طریقے سے انوالو ہو گیا تھا جی. کیا اس کے وہاں پہ ماموں کے بیٹے تو نہیں رہتے تھے نا, اس کے بھی تو اور مسائل ہیں ترکی میں, اس وقت بھی تو اور بھی مسائل دنیا میں چل رہے تھے. برما میں کیوں آیا تھا؟ وائی ڈیڈ اسٹارٹ پوکنگ ان برمیز مسلمس؟ ہی نیو کہ اس وقت میری ایکوٹی کا تقاضا یہ ہے, میں جن ایڈورسریز کے ساتھ کمپیٹ کر رہا ہوں ادھر یہ کام بیسک بیئر منیمم ہے. ٹھیک ہے, یہ بہت ضروری ہے کہ ہمیں پتہ ہو دنیا کیسے کام کرتی ہے. ہم ہمیشہ 100 ملکوں کے اندر 100 سے زیادہ ملک ہیں بائی دا وے, امریکہ کی چھاونیاں ہیں, صرف سونا اور اور معدنیات اور یورینیم چوری کرنے کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے. اٹ شوز اے لاٹ آف فورس. ساؤتھ چائنا سی کے اندر امریکہ کی چائنا کے ساتھ اس لیول کی لڑائی. انڈیا پاکستان کی کبھی 65 وار میں نہیں ہوئی. روس اور امریکہ کی ٹینشن اتنی نہیں تھی جتنی اس وقت فلپینز کے ویسٹ میں چائنا اور امریکہ کی ہے. یہ کوئی نخرہ نہیں ہوتا. صرف سیمی کنڈکٹر کی لڑائی نہیں چل رہی, تائیوان کو بچانے آئے ہیں. سیمی کنڈکٹر آپ بن جائیں گے سیمی کنڈکٹر, اور سمجھ لیں نہیں بھی بنیں گے تو اس کے پیچھے آپ پورے کی پوری اپنے ملک کو تباہ کر دیں گے, آپ اکانومی ڈاؤن کر دیں گے کہ چائنا سے پنگا لے لیا آپ نے. سوچیں, اٹس رادر سمپل. جب آپ اس طرح کی بساط دیکھتے ہیں اور شطرنج کے مورد دیکھ رہے ہوتے ہیں آپ, میں کوئی راکٹ سائنس نہیں بتا رہا. اصل میں ہمارا نا پاکستان میں گلوبل اپرچر بنایا جاتا ہے نہیں, ہم صرف لوکل رکھے جاتے ہیں. یہ یہودیوں کی سازش نہیں ہے, یہ ماں باپ کی سازش ہے. یہ آپ بار بار کہتے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ کوئی کابل سے بھارت کے درمیان والے لوگ ہیں ہم, جلندھر تک. ہاں جلندھر تک. تو جی یا آپ کو اس سے باہر کی دنیا دکھائی نہیں جاتی یا آپ کا انٹرسٹ ہی اس میں نہیں بنتا, ہماری آپ کا یہی اعتراض ہے زیادہ؟ جی اگر مسلمان گلوبل نہیں سوچے گا تو خود اپنے مطلب کامن سینس ہے. ایک بندہ ایتھلیٹکس جو ہے سوری اولمپکس کے لیے تیار ہو رہا ہے اور ایک لوکل پاکستان کی گیمز کے لیے, کون سا بہتر ایتھلیٹ؟ نہیں, لیکن پاکستانی تو سوچ رہا ہے. اگر پاکستان کی آپ دیکھیں, پاکستانی نہیں سوچتے آپ کے خیال میں؟ میں یونیورسٹیز میں جا رہا ہوں نا, یونیورسٹیز میں ڈائریکٹلی جاتا ہوں. میں کوئی یوٹیوبر نہیں ہوں, میں تو ہر یونیورسٹی میں پہنچا ہوا ہوں. یہ تو کہتے ہیں نا یوٹیوب پہ بیٹھ کے لیکچر دیتا رہتا ہے. سویر میں اتنا سیمپل لے رہا ہوں, کرتے ہیں کوئی یونیورسٹی نہیں چھوڑی میں نے. کئی دفعہ جا کے سیمپل لے رہا ہوں کہ وہی پتہ تو چلے اس کا بیسک آئی کیو کیا ہے. پاکستان کا لڑکا, کیونکہ لڑکیوں کو تو میں گنتا ہی نہیں, ان کو تو بالکل بھی نہیں کچھ بتایا جاتا نا, بالکل زیرو پہ بٹھائی ہوئی عورتیں ہم نے اپنی. ٹھیک ہے, اس کو دنیا میں ٹکے کا علم نہیں ہے کہ دنیا میں کہاں پہ کیا چل رہا ہے. یہ کسی کو مطلب اتنا ہمیں ڈینس کر دیا گیا. ہمیں دیکھیں گھر میں وہی ہوتا ہے جو گھر کے ماں باپ کر رہے ہوتے ہیں. اب ماں باپ عمران خان نواز شریف کی مرغوں میں لڑائیاں دیکھ کے بڑے کریں گے. ہمیں تو لوگوں نے سمجھنا دنیا کا مطلب ہی ہے, اس میں ماں باپ کے علاوہ اور کسی کا قصور ہے. آپ کو اس وقت امید کس سے ہے؟ پاکستان کے اسٹوڈنٹ سے ہے, پاکستان کے جو سیاسی؟ ہاں اللہ سے مجھے میں بھی ویٹ کر رہا ہوں اللہ سے, کیونکہ جو حالات ہیں اس وقت اس میں کوئی ایسا کوئی ایک چنگاری اڑ رہی ہے کہیں سے. اور دیکھیں بام بنانا اور بام ڈیٹونیٹ کرنا دو الگ کام ہوتے ہیں. سام ہاؤ بام بن رہا ہے, اب اس کو ڈیٹونیٹ کرنے کے لیے ہمیں اس طرح کے 1 2 3 4 5 کیا پتہ زیادہ ایونیوز چاہیے, چاہے کہ ریلیجیس اسکالرشپ سے آ رہا ہو, یونیورسٹیز سے آ رہا ہو, کوئی رائٹرز ایسے ہوں جو کتابیں ایسے لکھ رہے ہوں, اسپیکرز ایسے ہوں جو کہ سوچ بنا رہے ہوں. یہ سب ملا ملو کے آپ پیچھے سے بیٹھ کے دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا الحمدللہ کہ کتنے زیادہ پلوٹونیم ہے, اس در کم پلوٹونیم ہے. سب کو کمبائن کریں گے تو ایک زیادہ بڑا افیکٹ کریٹ ہو سکتا ہے. ایک دوسرا, کس موقع پہ کس کو کہاں پہ استعمال کرنا ہے, کہاں پہ کامن لائنز ہیں جہاں پہ ریلیجیس اور سیکولر دونوں گزرتے ہیں, وہاں پہ کون سے لوگوں کی پریزنس ہے, کس طرح کا لٹریچر دیا جائے یا اس کو ٹریننگ دی جائے جہاں پہ دونوں اکٹھے ہوتے ہیں. جہاں پہ صرف ریلیجیس کمیونٹی ہوتی ہے وہاں پہ کیا ٹریننگ دینی ہے. ریلیجیس کمیونٹی کو تو ہم نے بالکل زیرو پہ رکھا ہوا نا, ان کے انفیریورٹی کمپلیکس کمپٹنس اسکل زیرو کی ہوئی ہے. سم ہاؤ لگتا ہے مجھے بائی ڈیزائن کی ہوئی ہے. دینی بچہ اتنا نکارا ہے کہ اس کو تو یہ بھی نہیں پتا ہونا کہ پاکستان
کہ آس پاس کے ملک کون سے ہیں, چھوڑیں کہ دنیا میں کیا چل رہا آپ سمجھتے ہیں کہ ریاست نے یہ ڈیزائن کیا ہے؟ جس نے بھی کیا ہوا ہے وہ تو ایک لمبی بحث ہے, مگر ماں باپ کے ہاتھ میں ہوتا نا کہ کس طریقے سے. دوسرا جو لبرل انسٹیٹیوٹس ہیں ہمارے, ان کو بھی جتنا بھی کچھ بتا دیا جائے ان کو اسلام کا ٹکے کا علم نہیں ہوتا. یہاں تک کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں, آپ سینکڑوں کے سیمپل نہیں ہزاروں کے سیمپل کے بعد میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ انہوں نے قرآن کو کبھی دیکھا بھی نہیں. لبرل گھرانوں کے اندر قرآن پاک کو ریڈیشن والی کتاب سمجھا ہوا ہے کہ یہ تو صرف مولوی صاحب نے پڑھ کرنی ہوتی. میں مدرسے کا اسٹوڈنٹ تھوڑی ہوں جو قرآن کھولوں گا. یعنی یہ تو آپ کی اپنی اسٹڈی ہے. جی میں آپ کو خود اپنے یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کی بات بتا رہا ہوں کہ قرآن پاک واز آل اباؤٹ کہ مولوی صاحب آئیں گے, قرآن گھر میں آئیں گے, کوئی فوتگی ہو گئی تھی تو whatever, مطلب ایک مور آف جیسے آپ نے فزکس کی کتاب نہیں کبھی کھولنی, کیونکہ وہ تو فزکس کا کوئی کام ہوگا تو پروفیسر آگے پڑھا دے گا. بالکل اس طرح قرآن پاک کو سمجھا ہوا ہے کہ قرآن تو وہ کام ہے کہ جو کہ اسپیشلسٹ آ کے اپنا کام کر کے چلا جاتا ہے. میں ڈاکٹر نہیں بن رہا, میں کیوں بایولوجی کی کتاب کھولوں؟ بالکل ایسے ہی میں مدرسے کا مولوی عالم نہیں بن رہا تو میں قرآن کیوں کھولوں؟ یہ ہے فلسفہ لبرل انسٹیٹیوٹس یا ان سے انفلوئنس گھرانوں کا جو کہ انفیریورٹی کامپلیکس میں ابھی تک اپنے آپ کو پیٹر یا فرینک سمجھ رہے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ اسلام میں مرد اور خاتون یعنی 2 جینڈر ہیں, صرف تیسرا نہیں آپ سمجھتے کیا ہے اسلام؟ اسلام میں جینڈر کیا ہوتا ہے؟ انسان میں جینڈر ہوتے ہیں اسلام میں. جی اسلام میں کوئی گنجائش ہے ان کی؟ آپ کہہ رہے تھے کہیں پہ, میں نے پڑھا بھی آپ کا, تو آپ نے کہا کہ اس میں اسلام میں تو صرف مرد ہے یا خاتون؟ جی ہاں بالکل. تو یہ جو تیسری کوئی چیز ہے تو یہ اس کی کوئی پریویلنس کہتے ہیں اس کو, جو ظاہر ہے وہ وہی ہے. قدرت ہے, یہ نیچر ہے, کیا ہے یہ؟ نہیں قدرت جو بھی ہے, جینڈر ڈسفوریا بولتے ہیں نا اس کو. جی ٹھیک ہے. سو اگر ڈسفوریا آپ کا ایسا بایولوجیکل ڈسفوریا جو ہے, انٹرسیکس پیپل جو ہوتے ہیں, بائی برتھ ڈیفارمیٹی ہوتی ہے, وہ ظاہر میں کوئی نہ کوئی ایک جینڈر پہ گرتا ہے, تیسرے جینڈر پہ نہیں گرتا. وہ ظاہر میں کسی انہی دونوں بائنری میں سے کسی ایک پہ گرتا ہے, مرد کی طرف یا خاتون کی طرف, جہاں وہ نظر آتا ہے کہ یا وہ خاتون ہے یا مرد ہے. ٹھیک ہے. اس کا جینیٹیلیا ڈسپوزیشن جو بھی آئی ہے, اس کی جینیٹیکل ڈسپوزیشن جو بھی ہے, اسے ڈزنٹ میٹر. اسلام میں بھائی جو ظاہر ہے وہ ہم تو اسی کے اوپر, تیرے اوپر اصول وہی لگیں گے. تو آپ کے خیال میں جو جس طرف رجحان ہوتا ہے اس کے ID کارڈ پہ وہ لکھا ہونا چاہیے, بایولوجیکل رجحان. جی مرد مجھے لکھا ہونا چاہیے. نہیں, وہ بے شک آپ اس پہ جو بھی لکھیں, اصول اسلام کی انہیریٹنس کا لا اس خواجہ سرا پہ وہی لگے گا. جو ظاہر میں لڑکا ہے تو اس کو لڑکے والی وراثت ملے گی, اس کو لڑکے والے ڈیوٹی بھی وہی ملیں گی. یہ جو ہمارے سامنے آئے, خود مجھے بھی کئی لوگوں سے ملنے کا اتفاق ہوا جو پہلے لڑکی تھی بعد میں لڑکا بن گیا, خود سرجری کرا کے. جی سرجری کرا. وہ دیکھیں وہ انٹرسیکس نہیں ہے, جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بائی برتھ بغیر اپنی کسی مرضی کے کوئی ڈیفارمیٹی ہو گئی ہے کسی کو, پھر میں سمجھ سکتا ہوں نا. پھر میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں, جو خود بھائی صاحب کو شوق ہے لڑکا بننے کا یا لڑکی بننے کا, ٹھیک ہے, وہ اسلام میں نہیں ایسی کوئی ریکگنیشن نہیں. لیکن یہ کامن سینس میں بھی ایسے, کامن سینس کے بھی خلاف اس ہے. کو شوق ہوگا لڑکی بننے کا, اس کو نہیں شوق ہوتا, کسی اور کو شوق ہوتا ہے جو اس کو کنوینس کرتا ہے بچپن میں, اور وہ اس کے شوق پورے کر رہا ہوتا ہے. یہ بچپن کا مسئلہ ہے. تو آپ ڈیفینیٹلی اس طرح کے کسی سے ملے بھی ہوں گے, کئی لوگوں سے. میرا پیشہ بھی یہ ہے نا, میں کافی ایسے لوگوں سے ملا ہوں. ان لوگوں کا بچپن میں کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوا ہوتا ہے, بچپن میں پیرنٹس کے تھرو ہوتا ہے یا کہیں اور اس کا سوشل اسٹیٹس سے کوئی تعلق نہیں ہے, امیر غریب کچھ بھی ہو سکتا ہے. جی سائیکالوجی تو انسان کی ہے نا, اس کا مگر دونوں اینڈس کے اوپر ایکسٹریم ہے. سوال آپ کا ذرا سا ٹیکنیکل ہے. عمرا کے اندر ایکسٹریم میں بھی یہ مسئلہ آ سکتا ہے اور غربا کے ایکسٹریم میں مسئلہ آ سکتا ہے. اسپیکٹرم کے بیچ میں یہ والے مسائل جتنے غریب میں بھی اتنے امیر میں ہیں. جتنا ایفلوئنس بڑھائیں گے اس میں بھی پرپورشن پایا گیا ہے, اور جتنا کم کریں گے پیسہ اس میں بھی یہ پرپورشن پایا گیا ہے. یہ سوال میرے چونکہ بعد میں آیا, ننکانہ میں ایک لڑکی تھی, وہ لڑکا بن گیا اور بعد میں اس نے نمازیں پڑھانا شروع کر دی, وہ امام مسجد بن گیا, خود سرجری کرا کے, خود سرجری کروا کے. لڑکی لڑکا بن گئی, لڑکی لڑکا بن گئی. یہ تو خود مجھے ملنے کا موقع ملا, انٹرویو کرنے کا موقع ملا. میں نہیں یہ سمجھ پایا کہ کیا اس میں کوئی دینی رجحان تھا جس کے لیے وہ امام مسجد بننے کے لیے اس کو کچھ ضرورت پڑی کہ وہ اپنی سرجری کروا لے کیا. کیونکہ آپ کی اس بات کے بعد یہ ایک آرگومنٹ آیا نا کہ یہ لوگوں کو شوق ہے یا کسی نے کنونس کر دیا انہیں. لیکن ہمیں یہ اس نے خود یہ بتایا کہ اس کو یہ پرابلم, نشانیاں, اس کا ملان, رجحان, چیزیں اس طرف آئیں, اور پھر ایک ٹائم پہ ڈاکٹر کے پاس وہ گئے تو ڈاکٹر نے یہ بتایا اسے, جس پہ اس نے کیا ننکانہ میں وہ بیٹھا ہے, اس کا کیا اس سے بڑا کوئی مقصد ہو سکتا ہے. میں یہ
سمجھنا چاہ رہا ہوں ایک طالب علم عالم سوال ہے آپ سے. نہیں خیر ایک کیس اسٹڈی سے اتنی کچھ جنرلائز نہیں کریں گے اس بات کو, مگر زیادہ تر لوگوں کی بچپن کے معاملات میں یہ اب تو اتنا ڈیٹا ہے ہمارے پاس, اب ان لوگوں کی سائیکولوجیکل پریشر اتنا بچے پہ ہو, اسی لیے ان کی خودکشی کا سوسائڈ ریٹ بھی سب سے زیادہ دنیا میں. جی ہاں سب سے زیادہ. تو انٹرسیکس کے بعد ان لوگوں کا جو شوقیاں ہیں. ٹھیک ہے, تو کوئی وجہ ہے تو ویسے تو نہیں کوئی. اب خواجہ سرا خودکشی دنیا میں سب سے زیادہ کرتے ہیں اور بنتی بھی ہے, کیا بلا اتنا ہم ان کو دھتکارتے ہیں, جانوروں والا سلوک کرتے ہیں, تو اگلے بندے نہیں تو مطلب قاتل ہم ہیں ان کی. خواجہ سراؤں کی بات کر رہا ہوں جو انٹرسیکس ہیں, ٹھیک ہے, ہم نے خود قتل کیا. جی ہاں بالکل. جو باقی یہ ہیں, یہ جو اب سیکنڈ کلاس ہے کہ جس کو کیا کہیں گے ٹرانس جینڈر بولیں گے ہم ان کو. ٹرانس جینڈر وہ ان کو جینڈر نہیں سمجھ آیا کہ وہ میں لڑکا ہوں یا لڑکی ہوں, کیونکہ وہ بچپن میں انہوں نے ڈیسیژن لے لیا تھا کہ میں لڑکی ہوں. 8 سال کا بچہ ڈیسیژن لے رہا ہے کہ میں ایک لڑکی ہوں اور میری سرجری کرا دو. 8 سال کے بچے کی دنیا میں کوئی بھی انسان کسی اور بارے میں ڈیسیژن نہیں مانتا, کینیڈا میں نہیں مانتا سوائے اس ڈیسیژن کے. اس کے چھوٹے چھوٹے جو خطرناک ڈیسیژن نہیں بھی ہوتے ہیں وہ بھی نہیں مانتے. ٹھیک ہے, اور مگر اس سے زیادہ خطرناک کہ اس کے جسم کے حصے کاٹنے شروع کر دیے وہ مان لیتے ہیں ہم کہ اس کی رائٹ ہے. تو اس کا مطلب ہے پیچھے کوئی اور کہانی ہے. سو یہ نفسیاتی مسائل کے شکار لوگ ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے. ڈیٹا پروو کر چکا ہے کہ ایسا کچھ بھی معاملہ نہیں ہے. سائیکالوجسٹ کو پتہ ہوتا ہے, یہ بس اپنے نخرے پورے کر رہے ہیں جو سائیکالوجسٹ ہیں, جان کے بڑی بڑی گرانٹس لینے کے لیے انہوں نے ایسے ایسے پیپر پبلش کیے ہیں سیاسی مقاصد پورے کرنے کے لیے کہ ہاں یہ اصل میں بھی ایسا کوئی ڈیفارمٹی ہو سکتی ہے انسائڈ جو مائنڈ کی, جس میں آپ مطلب اف اینی تھنگ اگر انہوں نے ڈالنا تھا تو میں ایز اے ماہر نفسیات بتا رہا ہوں تو اس کو اسپلٹ پرسنالٹی ڈس آرڈر میں ڈالنا چاہیے تھا. اسکیزوفرینیا کا ہر بندہ پھر اسی کمپارٹمنٹ میں آتا ہے یا یہ اس کمپارٹمنٹ میں جاتے ہیں, وہ تو نہیں ہم نے ڈالا. سم ہاؤ دس از بیکم ون آف دا موسٹ ٹاکڈ اباؤٹ, اور حالانکہ سب سے کم شرح ہے اس آبادی کی دنیا میں. جتنے مرضی شوقیہ لوگ ہوں, مجبوراً ہو بے شک, سائیکولوجیکلی ڈیمیجڈ ہیں لوگ, مگر ان کی شرح پھر بھی کم ہے سب سے, مگر ان کے بارے میں لکھا سب سے زیادہ جا رہا ہے, ان کو مائلیج سب سے زیادہ مل رہی ہے. اس کا مطلب ایجنڈا کچھ اور ہے پیچھے سے. بڑے بڑے مسائل کو کبھی بھی مائلیج نہیں ملی. انسان کے میڈیکل ایشوز میں ٹاپ آف دا لائن یہ نہیں ہے, اس سے تو جان بھی نہیں جاتی. کچھ ایسے تو ایشوز میں جان بھی جاتی ہے. آپ بتائیں اسکیزوفرینیا پہ کتنے پیپر پڑھے ہیں آپ نے, کتنے ٹی وی پہ اشتہار دیکھے ہیں آپ نے, کتنی موومنٹس دیکھی ہیں آپ نے, کبھی بھی نہیں. ان پہ کیوں اتنی ہے, اس ایسا کیا ہے, اتنا بڑا کیا مسئلہ ہو گیا, وائی از دیٹ سچ اے بگ پرابلم. سو اوپر سے باقی کے مسائل کی لسٹ میں بتاؤں تو طوطے اڑ جائیں سب کے. یہ تو چلتے پھرتے ایڈس کے پیشنٹ ہیں, آبویسلی ان کا قصور بھی نہیں, ان کو لگنی ایڈس. اور سوچیں ایک کو لگی پتہ نہیں کس کو لگوائیں گے. یہ ان کو پتہ بھی ہے, ہر ایک کی جیب میں HIV کی ٹیسٹنگ کٹ پڑی ہوئی ہے ان کے, ہر 90 دن کے اندر ان کو ٹیسٹ کرنا پڑتا ہے کہ ایڈس تو نہیں ہوگی. سو یہ کہانی ہے نا, یہ والی چیز نہیں دکھا رہے ٹی وی پہ, باقی کی سب چیزیں دکھا رہے ہیں. یہ ابھی ان 10 15 20 سالوں میں کون سے مذہبی رہنما ہیں جنہوں نے آپ کو متاثر کیا؟ میں دنیا میں جی ابھی کی پاکستان کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ. پاکستان کے ٹاپ 10 میں تو نہیں آتے میرے, ایسا چاہیے تو ایسا. پاکستان کے اندر مولانا اسحاق جو ہیں وہ ان سے آگے میرے دور کی بات بتا رہا ہوں جہاں پہ میں نے ہوش میں پڑھا ہے. مودودی صاحب میرے سے پہلے کے تھے, اس لیے میں نہیں ان کو ڈائریکٹلی تو نہیں میں ان سے, مگر انہی کے کتابیں پڑھ کے پتہ چلا کہ ہاں وہ تو تھا پورا کا پورا ایک پورا انسٹیٹیوٹ تھا. مگر مولانا اسحاق کی وہ ایک طرف, باقی سارے ایک طرف ہیں. اور حافظ اسرار صاحب کے بارے میں کیا رہا ہے؟ حافظ اسرار صاحب کون؟ ڈاکٹر اسرار. جی ڈاکٹر اسرار صاحب میں نے اللہ کی طرف سے جتنا بھی سنا ہے ان کو کم ہی سنا ہے, مگر ان کو اعلیٰ ہی پایا. فراست ان کی اپنے ٹائم کے اوپر شخص, ان کا ورلڈ ویو بہت کلیئر تھا, اور ان کا مقصد اور پرپز بڑا سمپل 1 لائن تھا, وہی دنیا میں ہر انسان کا ہونا چاہیے کہ بھائی نظام دنیا کا لے کے آؤ, اللہ کا نظام کے علاوہ کوئی مطلب اس کے علاوہ کوئی آپشن ہے ہی کیوں. ہمیں اختراع ہے وہ انسانی ذہن کی, اگر کوئی اور آپشن ہم نے بنا لی ہے. کروڑ روپے کی بات ہے, سمپل ترین بات ہے اور درست بات ہے, مگر ان کے اوپر میں نے زیادہ اس لیے نہیں, وقت کی قلت اور ان کے پیرالل میں جو چیزیں میرے سامنے آ رہی تھیں وہ, کیونکہ ڈاکٹر صاحب کا تو مقصد مجھے پتہ ہے.
اگر تو کوئی اختلافی معاملہ ہوتا تو میں کہتا یہ کوئی اور لاجک، کوئی اور منطق، کوئی اور راہ بھی ہے جو کہ نکالی جائے، یا ٹرانزیشن کی کوئی بات کی ہے. بٹ ہی واز رائٹ آن دا رائٹ. میں آئی رسپیکٹ ہم لائک آئی رسپیکٹ اینی آف مائی ٹیچرس، بٹ آئی ہیو ناٹ ریئلی اسٹڈیڈ. اتنا نہیں میں ان کو پڑھ سکا. میں ہر اس چیز سے اتفاق کرتا ہوں جو اس نہج پہ ہو کہ اسلام کا نظام دنیا میں قائم کرنا پہلا اور اونلی پرپز یہی ہے ہمارا، پہلا بھی اور آخری بھی. تو کیا یہ سیاست کے ذریعے ممکن ہوگا؟ سیاست کے ذریعے ہی ممکن ہوگا، اور کیسے ممکن ہوگا؟ تو آپ کبھی سوچتے ہیں کہ ایسا وقت بھی آئے گا کہ آپ کوئی تحریک چلائیں گے یا سیاسی پارٹی چلا رہا ہوں میں، یہ تحریک ہی ہے میری، اور کوئی باقاعدہ سیاسی پارٹی بنا لیں گے؟ پارٹی جو ہوتی ہے نا وہ آپ نے ڈیموکریسی کے اس میں رکھا. پاکستان میں یہی ہے نا فی الوقت؟ نہیں ابھی ہے نا، انشاءاللہ نہیں رہے گی، انشاءاللہ جلدی ختم کریں گے. کیا دیکھ رہے ہیں اس کو؟ میں اسلام دیکھ رہا ہوں انشاءاللہ، میرا تو کام ہے دیکھنا اسلام. آپ کہہ رہے ہیں کہ پھر جمہوریت کا نظام یہاں سے بائنڈ اپ ہو جائے گا؟ خود ہی ہوگا انشاءاللہ. تنگ آ جائیں گے لوگ یہاں سے؟ تنگ تو وہ آ چکے ہیں، ورنہ ووٹ ڈالتے. ٹھیک ہے، زیادہ تر پاکستانی ووٹ نہیں ڈالتے. بالکل ٹھیک ہے. تو وہ جو ڈالتے ہیں ان کو پتہ ہے کس طریقے سے ووٹ ڈلوایا جاتا ہے، وہ بھی ڈالنا نہیں چاہتے، ٹھیک ہے، وہ مجبوراً نہیں ڈال دیتے ہیں. میں ڈیموکریسی کے حق میں اس لیے نہیں ہوں کہ پاکستان کی جو عوام ہے وہ ڈیموکریسی کے قابل نہیں ہے. ڈیموکریسی ایک بڑا سینسیٹیو سا انسٹرومنٹ ہوتا ہے، بڑی پاور ایک عام آدمی کو ملتی ہے. عام آدمی اس قابل نہ ہو کہ اس کو سڑک کراس کرنے کی پاور نہیں ملنی چاہیے، وہ بھی کسی کی جیب کاٹ رہا ہے ادھر، وہ اپنے جیسے ہی لے کے آئے گا نا پھر. ٹھیک ہے، تو ان کو اگر اتنی پاور دے دیں گے آپ، ہاں جی میرا صدر مسٹر چور آپ چنیں، تو مسٹر چور ہی چنے گا نا، بڑا چور. ٹھیک ہے، ایک قوم میں اگر اتنی فراست نہ ہو کہ نواز شریف یا شیخ رشید ٹائپ بندہ کھلے عام سڑکوں پہ گھوم رہا ہو، جو جیلوں میں ہونے چاہیے لوگ، اس لیے نہیں کہ کرپشن ہے، اخلاقی طور پہ دیز پیپل شوڈ ناٹ بی الاؤڈ ان دا اسٹریٹس. آپ عمران خان، نواز شریف، بلاول، یہ سب کو ایک ہی اس میں رکھتے ہیں آپ؟ نہیں بالکل بھی نہیں، مگر ڈیموکریسی کے اندر یہ لوگ مجبوراً مجھے اس لیے رکھنے پڑتے ہیں کہ ان میں سے کسی ایک کو بھی میں ریکگنائز کروں گا تو کامن سینس ہے ان کے اس پورے سرکٹ کو بھی ریکگنائز کرنا پڑے گا نا ڈیموکریسی کو. میرا ایکڈیمک ریویو بتا رہا ہوں آپ کو، میں جلدی آپ دیکھیں گے انشاءاللہ، وقت لگے گا. ابھی میں پوری دنیا کے ہر ملک میں جا کے مسلمانوں کو جگا رہا ہوں، ہر یونیورسٹی میں، دنیا کی ہر ملک میں انشاءاللہ. 21 ملکوں کا ٹور لاکڈ ہے، 2 کر چکا ہوں، تیسرا کرنے جا رہا ہوں. ٹھیک ہے، انڈونیشیا اور آسٹریلیا کر کے آیا ہوں، ابھی انگلینڈ جا رہا ہوں انشاءاللہ. اور ہر بندہ اسی چیز کو ریزونیٹ کر رہا ہے کہ ہاں واقعی یہ نظام نہیں فیل ہو گیا، ہمیں پتہ چل گیا. ایون آپ تو خیر اسکینڈینیویا نے بھی پیپر لکھنے شروع کر دیے ہیں کہ کہانی اس طرح نہیں تھی جو ہم نے سمجھی تھی. ڈیموکریسی کی بات کروں میں. سو اگر میں عمران خان یا کسی کیا نام آپ نے لیے تھے اور باقی مخلوقات، جی آصف زرداری، چھوڑیں وہ تو میں پانی پی لوں گا، آپ سے نام نہ لیں. واپس لے لیتے ہیں نا. نہیں چھوڑیں. ان لوگوں نے نا اصل میں یہ ثبوت دیا ہے کہ اگر یہ والی اس طرح کے کرتوت کرنے کے بعد بھی یہ لوگ ری الیکٹ کیے جا سکتے ہیں تو سسٹم کتنا 2 نمبر ہے. اس لیے نہیں کہ یہ 2 نمبر سے سلیکٹ ہوتے ہیں، نہیں یہ 1 نمبر سے سلیکٹ ہوتے ہیں. اللہ کرے تو 1 نمبر سے سلیکٹ، تو سسٹم اتنا برا ہے کہ یہ والی مخلوقات بھی ساری سلیکٹ ہو کے آ سکتی ہے. اسلام میں یہ لوگ عام انسانوں کی بستی میں بھی نہیں پائے جانے چاہیے، ہمارے اسٹینڈرڈ مسلمانوں والے ہونے چاہیے. سوچیں ذرا. اور یہ لکھا ہوا یہ صادق اور امین نے جس کے اوپر یہ سب کوالیفائڈ ہیں. یہ ہے ہمارا سسٹم کہ جس میں یہ سارے کے سارے مخلوقات سام ہاؤ صادق بھی ہیں اور امین بھی ہیں. تو کبھی آپ کو پاکستانی جمہوریت سے امید بھی وابستہ ہوئی؟ جمہوریت سے مجھے امید اس لیے نہیں ہو سکتی بیکاز جمہوریت صرف صحابی لیول کا بندہ ہینڈل کر سکتا ہے. اچھا. جس کا اخلاق اور ایمان اور اس کے اعمال نبی علیہ السلام کی فوٹو کاپی ہوں، وہ کہیں جمہوریت کے بوجھ کو اٹھانے والے لوگ ہیں. جمہوریت اتنی سینسیٹیو بات ہے کہ ہر بندے کو برابر کر دو. ایون دو صحابہ کے ٹائم میں بھی صحابہ نے جمہوریت نہیں ایسے کرنے دی، ہر بندے کا نہیں ووٹ لیا جاتا تھا. اس ٹائم میں بھی ہر صحابی کو خود پتہ تھا کہ نہیں بھائی میں ابھی تیار نہیں ہوا کہ میں اتنا بڑا ڈیسیجن لوں. ٹھیک ہے، یہ جو کہتے ہیں نا کہ عمر بن خطاب نے ایک پینل بنایا تھا تو جمہوریت آ گئی اسلام میں. 6 بندوں کا پینل بنایا تھا، پوری دنیا سے ووٹ توڑی لیے تھے. ٹھیک ہے، اور وہ کون سے 6 بندے تھے سوچیں ذرا. اور پھر علی بن ابی طالب کے بار کو جب عبد الرحمن بن عوف نے کہا نا کہ میں دیکھ کے آیا ہوں مدینے میں، لوگوں نے کہا ہے کہ علی کو ہی سلیکٹ کریں مگر میں یہ کنڈیشن رکھ دو. علی بن ابی طالب نے کہا تھا نہیں میں مانتا یہ کنڈیشن، میں کسی کو فالوورشپ میں نہیں آؤں گا. پڑھیں بخاری کی حدیث سنا رہا ہوں،
میں صرف اللہ اور اس کے رسول کے اوپر آؤں گا. اینی وڈ ناٹ. پھر عبدالرحمٰن بن عوف نے کہا تھا پھر ٹھیک ہے پھر یو آر فورفٹنگ, آپ خود پیچھے ہو رہے ہیں. اسے علی بن ابی طالب نے کہا ٹھیک ہے, کنڈیشنل تو نہیں ہے بھائی. یہ زبردستی کہ ہم نے نا ڈیموکریسی ڈالی ہوئی ہے اور نعوذ باللہ آیتوں سے پروو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اگر یا تو ہمیں آیتیں صحیح سمجھ آئی ہیں یا پھر صحابہ کو. تو ہم مجھے تو پتہ ہے کہ ان صحابہ کو صحیح سمجھ آئی ہیں. دیکھیے ان اس جمہوریت کو مائنس کرتے ہیں. جی جی, یہ جو لوگ ہیں اس میں آپ کو کسی بندے نے متاثر نہیں کیا. میں تو یہ جو لوگ ہیں کون یعنی سیاسی, ہاں عمران خان, یہ لوگ آپ کو متاثر نہیں کرتے. دیکھیں بطور لیڈر بندہ صرف اور صرف اپنے پرپز پہ متاثر کرے گا نا ہمیں. ٹھیک ہے, اخلاق پہ تو مدر ٹریسا نے بھی متاثر کیا مجھے. اخلاق تو اس کا اخلاق غیر مسلموں کو ہمارے سے زیادہ ہے. یہ تو کوئی بہت ہی ناانصاف بندہ ہوگا جو ایسی بات کرے گا. نہیں مسلمان نام رکھ لیا تو ہر چیز میں اس کو اوکے کر دوں گا, ایسے نہیں. اخلاق یورپینز کا ہمارے لوگوں سے زیادہ ہے. تو میں زبردستی تو نہیں کہوں گا چونکہ جی تم میرے ملک کے ہو تو میں تمہیں تو اور کس چیز پہ میں متاثر ہوں, آپ مجھے بتائیں کہ اور کیا کوئی مشن ہی لائن اپ کیا ہوگا نا, اس کا پرپز بڑا ہے. اب ان سب میں سے مجھے بتائیں آپ کو کسی کا پرپز اصل میں پتہ ہے؟ بتاتے ہی نہیں ہے اپنا پرپز. نہیں وہ جلسوں میں بتاتے. کیا بتایا کسی نے آپ مجھے کہ عمران خان کا پرپز کیا ہے؟ پاکستان کو ٹھیک کرنا ہے, پاکستان کے پاسپورٹ کی عزت دلوانی ہے, یہ کرنا ہے, پاکستان جہاں پیچھے جا رہا ہے اس کو آگے لے کے جانا ہے. یہی پرپز ہے نا, فی الحال یہی بتایا جاتا ہے نا. دیکھیں وہی میں کہہ رہا ہوں جی, اس پرپز میں میرا اللہ اور اس کے رسول ویزیبلی نظر نہیں آ رہے نا. بتا تو رہے ریاست مدینہ. نہیں اس میں اگر اس میں بھی نظر نہیں آ رہے تو پھر کیسے نظر آئیں گے؟ دیکھیں یہ 8ویں کلاس کے بچے کو بھی پتہ ہے کہ عمران خان صاحب نے ریاست مدینہ ویسے کہا تھا. یہ ریلی مین اٹ. جنہوں نے ریاست مدینہ بنانی ہوتی ہے وہ ماڈل پریزنٹ کرتا ہے کہ یہ 6 اسٹیپس ہیں. اس طریقے سے پہلے اسٹیپ میں ہم, دوسرے اسٹیپ میں اتنے % پہنچنے ہوں گے, یہ انتظام ہوں گے, چھٹے اسٹیپ میں مدینہ نظر آنا شروع ہو جائے گا. خالی میں ریاست مدینہ بتانا چاہتا ہوں کیونکہ حضرت سلمان فارسی نے کہہ دیا تھا او عمر بن خطاب یہ 2 چادریں کہیں تیرے پاس کہاں سے آ گئیں. یہ ریاست مدینہ نہیں ہے. سمجھنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے, یہ ایک حدیث سے ایک اسٹیٹمنٹ سے ریاست مدینہ کا کوئی ماڈل سمجھ نہیں آئے گا. If he had presented ریاست مدینہ I would have still said democracy کہ میں خلاف ہوں. He didn't even present ریاست مدینہ and I actually think I like Imran Khan more than most of the PTI people based on other indicators. ڈیموکریسی میں لیکن یہ بات نہیں مانوں گا کہ نہیں بھائی ڈیموکریسی میں انٹر ہو گئے آپ تو یہ مشین بیماری لگانے والی مشین ہے ہمارے ملک میں. تو ہمیں پتہ ہے کہ اس میں جو بھی انٹر ہوگا وہ بیچارہ اور سے اور بیمار ہوگا. یہ جو زبردستی کی نا یہ فولز پیراڈائز ہم نے خود بنائی ہوئی ہے کہ عمران خان آ جائے گا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. عمران خان بیچارہ آ چکا ہے اینڈ آئی تھنک بڑا اچھے نیت سے آیا تھا, وہ ابھی طرف سے کام بھی کرنا چاہتا ہوگا. یہ سسٹم ڈیموکریسی پہ نہیں چل رہا. جتنے مرضی ووٹ ڈل رہے ہوں, الیکشن کمیشن بن رہے ہوں, یہ کس کو کون اپنے آپ کو مطلب دھوکہ دے رہا ہے کہ ڈیموکریسی پہ چل رہا ہے. دس سسٹم از اسٹل ناٹ ڈیموکریٹک. چاہے ہر سال الیکشن ہوتے ہوں ڈیموکریسی نہیں ہے ادھر. ٹھیک ہے, بے شک 5 سال 10 سال گورنمنٹ رکتی ہو, ڈیموکریسی پھر بھی نہیں ہے. ڈیموکریسی کی نشانیاں اور ہوتی ہیں, پاکستان میں وہ نشانیاں نہیں ہیں. پاکستان میں آرمی ہو یا سول ہو, جو بھی بندہ شارٹ کالر ہے وہ ڈیموکریٹکلی شارٹ کالر نہیں ہے. عوام کا کوئی سر پیر انوالو نہیں ہے اس ڈیسیجن میکنگ میں, ورنہ عوام تو چاہیے فلسطین میں معاملہ حل کیا جائے. سوچیں ذرا, کس نے روکا ہوا ہے؟ somebody has stopped it. کسی نے روکا ہوا ہے. آپ یہ بھی کاکر صاحب نے کہا ہے 2 اسٹیٹ سولوشن ہونا جانا چاہیے. کوئی اس کا گلا پکڑ کے اس کو الٹا نہیں لٹکا رہا کہ تو کیونکہ اس سے بینجامن نیتنیاہو نے اتنی اچھی اسپیچ نہیں دی جتنی تو نے دے دی 2 اسٹیٹ سولوشن کی, مگر سب اس کے پیچھے پڑے ہوئے اور صحیح پڑھنا چاہیے. عمران خان نے بھی 2 اسٹیٹ سولوشن نہیں بولا تھا, سمجھ رہے ہیں؟ مجھے تو پتہ ہے اصلی معاملات کے اوپر ایکیومنٹ زیرو ہے ان سب کا. میں اس بندے کو تو اسلام کا دشمن مانتا ہوں جو 2 اسٹیٹ سولوشن کی باتیں کرتا ہے. اس کو اسلام سمجھ نہیں آیا. سوچیں آپ کے گھر کے اندر میں نے ایک دیوار لگا دی اور کہہ رہا ہوں خیر ہے بھیا آپ لگ گئی ہے نا دیوار, آپ مجھے نہیں دشمن مانیں گے یار, تو میرے سے سنسیئر ہے, میرے گھر میں قبضہ ہو گیا آ کے, اس نے میرے بچے مار دیے اور روز میرے بچے روز مار رہا ہے ہزاروں کی تعداد میں. ہاں خیر ہے ابھی کے لیے مان لو, یہ سنسیئرٹی کا تقاضا ہے. یہ کون سا اسلام پہنچا ہم تک؟ وہ بلی کر رہا ہے, لٹرلی کہتا ہے پرامس لینڈ. وہ تریات سنا کے تھکتا نہیں, اتنا سپیریورٹی کمپلیکس کا اس کو. اور ہم اتنے انفیریورٹی کمپلیکس ہیں, ہمیں قرآن سنائیں گے تو نہیں, ہم القاعدہ ہو جائیں گے, اسامہ بن لادن ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, یہ ہیں یہ سارے. دس از وائی آئی ایم تھنکنگ اس طرح کے لوگوں کو آپ لیڈرشپ میں لائیں گے, نیچے بیماری ٹرانسفر ہو جاتی ہے کہ ایسے ہی لیڈر ہیں پھر
اینڈ آئی اسٹل تھنک عمران خان از بیٹر دین دیم. سوچیں ذرا, اس کے بعد میں باقیوں کی کیا سوچتا ہوں گا. ٹھیک. یہ قیامت کی نشانیاں جو حدیث کے مطابق. میں ایک چیز اور بتا دوں کہ کسی کو قرارداد مقاصد میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی ایسا معاملہ جو کہ قرآن اور سنت کے اگینسٹ جاتا ہو, پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں نہیں ڈالیں گے. اس سطر کے بعد بھی نواز شریف صاحب اوباما کے ساتھ بیٹھے اور اوباما نے اپاچی ہیلی کاپٹر 24 گھنٹے پہلے فلسطین کو مارنے کے لیے بھیجے ہوئے ہوں, اگلے دن پاکستان کا وزیر اعظم جا کے اوباما کو کہے میری بیوی نے کالے چنے بنا کے دیے آپ کو. سوچیں, یہ قرآن اور سنت کے ریپگننٹ نہیں ہے, اس پہ امپیچمنٹ نہیں بنتی تھی. ان کو اصل میں پتہ بھی نہیں ہے کہ فلسطین اصل میں اسلام کا معاملہ ہے. ان کو یہی نہیں پتا کہ ریپگننٹ ٹو قرآن اور سنت میں قرآن کا مطلب کیا ہے. اس لیے مجھ جیسے بندے کو بخار ہو جاتا ہے خالی ان کی شکلیں دیکھ کے. سو اصلی سیاست جو ہے وہ اوباما کرتا ہے. آئی سویئر اوباما اصلی سیاست کرتا تھا ٹریننگ میں ان کی. وہ گلوبل سے کم بات نہیں کرتے. یورپین اصلی سیاست کرتے ہیں. ہم لوگ کنویں کے اندر بیٹھ کے خالی پوسٹر لگاتے ہوتے ہیں, یہ طرح یا تو پی ٹی آئی کا یا مسلم لیگ کا. اور یہ تو ابھی بات ہے نا ہمارے ٹائم کی. 30 سال پہلے تو نہ عمران خان تھا نہ نواز شریف تھا. اس وقت یہ پی ہوتا ہوگا جو بھی تھا. یہ اس قوم کو بس اسی طریقے سے گھمایا ہوا ہے کہ چھوٹا بندہ چھوٹی سوچ, تو لگے رہو آپس میں. سو اس کے دوران ایک بندہ آ کے کہا میں اسلام بھی فٹ کروں میں. تو اسلام تو نہیں, سوری, اسلام پاکستان کے کنویں میں فٹ ہونے کے لیے نہیں اللہ نے نازل کیا تھا, پوری دنیا کو قابو کرنے کے لیے دیا تھا. قیامت کب آئے گی؟ وہ جو اللہ نے کہا ہے. جب یہ سوال میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو انہوں نے یہ جواب دیا کہ ان سے کہہ دو جلدی آئے گی, اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے. آپ نے مجھ سے پوچھا ساتھ میں نشانیاں بھی مجھے کیا, یہ تو آپ چونکہ آپ سے یہ سوال ہوتے رہتے ہیں نا جی کہ قیامت کے آنے کی بڑی نشانیاں جو ہیں ان میں پوری کوئی نہیں ہوئی. اس لیے ابھی تک کوئی نہیں ہوئی. عیسیٰ نہیں آئے, ابھی امام مہدی کا ظہور نہیں ہوا, ابھی دابت الارض نہیں آئی, یاجوج ماجوج نہیں آئے. بڑی نشانیاں تو نہیں ابھی آئیں. کیا کوئی بندہ اس ٹائم بیٹھ کے بتا سکتا ہے کہ کتنا وقت لگ سکتا ہے, کیا ہو سکتا ہے, کوئی اندازہ کر سکتے ہیں؟ There is no way to find out کہ جب تک حضرت امام مہدی نے نا کا ظہور کے بعد جو نشانیاں ہیں نا اس کا پھر کیا سرائی کی رہتے کہ اس کے بعد نبی السلام نے کہا پھر تو اگلا واقعہ ایسے ہونا ہے جیسے مالا ٹوٹی اور موتی گرنا شروع ہوئے اتنی تیزی سے. بس اگلے ہر سال کوئی نہ کچھ ہو رہا ہوگا پھر تو. مگر وہ کا واقعہ ہونا ہے کہ امام مہدی کا ظہور ہو جائے, ٹھیک ہے, وہ ایک ایسا معاملہ ہے جو جس کے بارے میں کوئی میتھس نہیں کی جا سکتی. پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے آپ کی نظر میں؟ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ اب یہ دنیا اسلام کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ اسلام کا نہیں, مگر میں آپ پاکستان کا بھی وہی مسئلہ ہے ظاہر ہے جو ایک تو وہ ہے جو پوری دنیا سے لیا ہم نے, وہ ہے کہ اسلام کی جو ڈیفینیشن ہے نا وہ غلط کر دی ہم نے. اسلام کا مقصد ہی غلط کر دیا ہم نے. ہم سمجھتے ہیں کہ نواز شریفوں کی اطاعت کرنا اسلام ہے. لٹرلی اسلام میں لکھا ہوا ہے, ہمارے والے اسلام میں لکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے, جو بھی حکمران آ جائے اس کی اطاعت کرنا, اس کے علاوہ کچھ نہ کرنا, اس کے خلاف نہ کچھ کر دینا. یہ حکمرانوں نے لکھوایا ہوا ہے. یزید 2.0 کہتا ہوں میں اس کو. یہ یزید نے لکھوا کے اسلام میں ڈلوا دیا تھا, اس لیے کوئی حسین نہیں آ رہا. نہیں, یہ تو مولانا مودودی بھی کہتے ہیں نا کہ جہاد ہے وہ جو ریاست کر رہی ہے, تو اس کا مطلب یہی نہیں ہے ریاست بنائے نا پھر جہاد والی. لیکن اس کا مطلب تو وہی ہے امیر کی اطاعت, حکمران کی اطاعت کی طرف ہی جا رہی نا بات. حکمران کی اطاعت تب کرنی ہے. حدیث ایسے دیکھیں, حدیث یہ ہے کہ جب حکمران تمہیں اللہ اور اس کے رسول کے راستے پہ لے کے جائے تب تم نے اس کی اطاعت کرنی ہے. ورنہ ہر انسان کو حدیث پتہ ہے کہ ظالم حکمران کے خلاف کلمہ حق بلند کر دینا افضل ترین جہاد ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, وہ حدیث کیسے پوری اترتی ہے پھر؟ یہ اسلام کے خلاف تھوڑی لے کے جا رہے ہیں, یہ تو مسلمان لوگ ہیں, آپ ہمارے میں سے گمراہ ہیں. مسلمان کہہ دے گا تو وہ اسلام اللہ اور اس کے رسول کی سنت پہ لے کے جائے گا. میں نے آپ سے کہا انہوں نے تو قرآن دیکھا بھی نہیں ہوتا کبھی, یہ اسلام پہ لے کے جائیں گے. دیکھیں حکمران تو یزید بھی بن گیا تھا نا, تو حسین علیہ السلام غلط تھے پھر؟ سوچیں, حکمران تو فوجی ڈکٹیٹر بھی چھین کے بن جاتا ہے. ہاں چھین کے بھی بن جائے تو کوئی بات نہیں, حکمران بن گیا نا, تو حسین غلط ہو گئے نا پھر. ان کے ابھی کے کرنٹ مولانا مودودی نے اگر یہ لکھا جو کہ نہیں لکھا مجھے پتا ہے, مگر مجھے پتا ہے آپ جو کہہ رہے ہیں وہ زیادہ تر نہیں لکھا ہوا ہے. تو یا تو حسین ٹھیک ہے یا پھر آج کا عالم ٹھیک ہے. دونوں ٹھیک نہیں ہو سکتے کیونکہ ایک حکمران کے خلاف گیا ہے.
ٹھیک ہے. تو آپ یہ کہتے ہیں کہ اوپر سے امام مہدی نے آ کے کیا ان کو لوگوں نے خلیفہ بنانا ہے؟ کوئی تو خلیفہ ہوگا نا، امام مہدی کا ظہور ہوگا. تو یا امام مہدی ٹھیک ہے یا ابھی کے عالم ٹھیک ہیں. یہ دو بندے ایکسپلین نہیں ہوتے اس وقت کے اسلام میں. اور یہ وہی دو بندے ہیں جن سے سٹارٹ ہوئی ہے کہانی حسین سے اور ختم ہونی ہے امام مہدی سے. ٹھیک ہے. تو ہمارا سٹارٹ اور اینڈ جو ہے نا خود ہمیں بتا رہا ہے کہ اصلی کام کیا تھا. ہم نے بیچ میں یہ 2 نمبری کی بھی اس لیے اتنے زمینوں پہ پڑے میں ہم لوگوں کے تلوے چاٹ رہے ہیں بیٹھ کے. آپ کیا سوچتے ہیں کہ یہ اس پاکستان کا نہیں دنیا کا مسئلہ تھا. پاکستان کے اپنے کوئی ایک ٹاپ 10 کی لسٹ جو میں نکالوں کسی اور دن، مگر پاکستان کا بھی یہی مسئلہ ہے نا. میں آپ کی دیکھتا ہوں جب آپ کی نشست ہوتی ہے سوالات کی آن لائن، کو لوگ آپ سے پوچھ رہے ہیں، آپ اپنے نظریات پہ بڑا اصرار ہے آپ کا اور بڑا یقین ہے. میرا نہیں نظریہ تھا میرے پاس صرف سیرہ ہے. جو بھی میں وہی بات کرنا چاہ رہا ہوں. تو میں آپ سوچتے نہیں کہ کبھی آپ بھی غلط ہو سکتے ہیں؟ آپ جو سوچ رہے ہوں یا کبھی ایسے احساس ہوا آپ کو کہ 2-5 سال پہلے جو آپ بات بتا رہے تھے وہ غلط بات تھی؟ اپنے نظریات کی جانچ پڑتال کیسے کرتے ہیں آپ؟ سیرہ کے علاوہ کچھ سٹینسل نہیں ہے. میرا نبی بتایا گا کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. میں نے ابھی آپ سے کہا ہے میرا نظریہ نہیں ہے. میں نے تو سوال کیا یا حسین علیہ السلام ٹھیک ہے یا پھر آج کا مفتی ٹھیک ہے یا 1200 سال کا مفتی ٹھیک ہے. دونوں اکٹھے ٹھیک، دونوں ایک دوسرے کے اپوزنگ کھڑے میں. یہ میرا نظریہ نہیں ہے نا. پھر یہ سوال تو ہر عام سا مسلمان پوچھے گا کہ سر یہ تو پھر ایکسپلین نہیں ہو رہا کچھ. اور پتہ کیا، باقی کے سارے ایکسپلین ہو رہے ہیں، ایوب خان سے لیاقت علی خان سے لے کے عمران خان تک سب ایکسپلین ہو رہے ہیں. بیچ میں بس حسین سے اور امام مہدی سے یہ 2 ایکسٹریمز ایکسپلین نہیں ہو رہی. باقی ہر اور اسی لیے یہی ہو رہا ہے جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. آئرونک بات بتاؤں آپ کو، جتنے بھی قوموں نے دنیا کے میں فتح کر کے تابع کیا لوگوں کو، وہ واقعی حسینی اور محمدی فلسفے کے اوپر ٹیکنیک لگائی انہوں نے. ہم نے نہیں لگانی. لیکن وکٹوریا نے نظام قائم کیا. ڈاکٹر سراج جب نظام کی بات کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں اسلام میں نظام تو ہے نہیں، تو وکٹوریا میں ہے. ان کی کرسچن بائبل میں لکھا ہوتا ہے نظام. نبی اسلام نے نظام نہیں قائم کر کے دیا، اسٹیٹ نہیں بنائی انہوں نے. پورا کا پورا قانون اور لیجسلیشن نہیں لے کے آئے، قرآن سے نہیں لے کے آئے تھے. کیا قرآن میں کوئی قانون نہیں لکھے ہوئے؟ اگر قرآن میں ایک بھی قانون ہوتا ہے جو کہ، تو وہ پھر نظام کی کتاب ہے. اگر نظام کتاب نہ ہوتی تو کوئی قانون وضع نہ کرتا قرآن، کوئی حد نہ لگاتا، تعزیرات نہ ہوتی، فلسفہ قانون بھی نہ ہوتا. معاملات کے اوپر کسی بھی لیول کے اوپر الاؤنس دی جاتی ہے کہ جو مرضی کر لو، بس ایک دوسرے کا دل نہ دکھانا. نمازیں پوری کر لیا کرو، زکوٰۃ دے دیا کرو، اور آپس میں پھر جو مرضی کرو. ایسا تو نہیں ہے. قانون جب وضع ہو گئے، اب اس کے علاوہ کوئی اور قانون بنانا طاغوت کہلاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا. سر میرے جیسے لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں نا، چونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں مدد لیتا ہوں سیرہ سے، اور میرے سامنے آپ بھی ہیں جن کو لوگ فالو کرتے ہیں، آپ صاحب مطالعہ ہیں، اسلام کا مطالعہ کیا ہوا ہے، اور میرے سامنے طاہر اشرفی بھی کھڑے جو مسجد میں جب نماز پڑھاتے ہیں تو سینکڑوں لوگ ان کو فالو کرتے ہیں، ان کے پیچھے مسجد میں نماز پڑھتے ہیں. تو میں کہیں پہ انجینئر صاحب ہوں گے، کہیں پہ کوئی اور ہوگا. آپ جو بات کر رہے ہیں اس میں ایک کنفیوژن ہے. آپ کی ان کی سب کی باتیں ایک جیسی نہیں ہیں. آپ سبھی اللہ کی بات کر رہے ہیں، سبھی اللہ کے رسول کی بات کر رہے ہیں، لیکن اتنی کنفیوژن کیوں ہے ان باتوں میں سب کی؟ پولیٹیکلی ہاں ایک جیسی نہیں ہے بات. تو وہ بات ہے نا، یا تو حسینی ہیں آپ یا پھر آج کل کے نئے کے اوپر ہیں آپ. 2 باتیں، تیسری تو نہیں ہے نا. کنفیوژن تو نہیں ہے. یہ تو کنفیوژن نہیں ہے، لیکن ہمیں ڈسپیرٹی بولتے ہیں. یہ کنفیوژن نہیں ہے کہ سر دونوں میں سے ایک چیز ہے. اگر تو یہ معاملہ سالو ہو جاتا ہے کہ نہیں یہ بھی طریقہ ہے، یا نعوذ باللہ حسین خطا پہ تھے، ٹھیک ہے، تو پھر تو ٹھیک ہے. ابھی بات کرتے ہیں باقی کے تمام. نواز شریف کے میں ڈیموکریسی میں جاؤں گا، میں تو پارلیمنٹ ہاؤس کے اوپر کھڑا ہو کے جھنڈے لگاتا ہوں، چلیں کسی بھی پارٹی کے جو بھی ان میں سے بہتر لگے گا. پھر تو شکلیں دیکھ کے ووٹ ڈال دیتے. یا پھر اگر حسین ٹھیک ہیں تو پھر وہ طاہر اشرفی ہو یا علامہ اصلی والے اشرفی، کیا اشرف علی تھانوی، ٹھیک ہے، اشرف علی تھانوی ہوں. میں تو نہیں بات تو بھائی طاہر اشرفی صاحب اپنے آپ کو حنفی کہتے ہوں گے نا، ظاہر ہے، کیونکہ اشرف علی تھانوی تو حنفی ہیں. معرف القرآن میں تو ووٹ ڈالنا حرام ہے. مطلب تقی عثمانی کے والد صاحب نے تو کہا ڈیموکریسی حرام ہے. سوچیں تو صحیح، یہ آپس میں کنفیوزڈ ہے. میں نہیں کنفیوزڈ. اس کے لیے تو مجھے علیحدہ نشست چاہیے ہوگی، وہ تو ہم کر لیں گے. معرف القرآن میں ڈیموکریسی حرام ہے. اب کوئی حنفی آپ کے سامنے آئے کہ نا اسپیشلی دیوبندی، تو ان سے کہنا یا تو وہ ٹھیک ہیں یا پھر تم ٹھیک ہو. اور باقی کے بریلوی صاحب بھی آ گئے آپ کے پاس، جتنے بھی مولوی صاحب ہیں، جو بھی مسلمان آپ کے پاس آ گئے جو اپنے آپ کو کسی نام سے ٹیگ کرتا ہو، چاہے حنفی ہو، بریلوی ہو، جو بھی ہو، دیوبندی ہو.
ان سے پوچھیں یا تو ابو حنیفہ ٹھیک ہیں کیونکہ ان کو بھی ان کے چیف آف آرمی اسٹاف نے بلایا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم آپ کو قاضی القضا بنا رہے ہیں, آپ ہمارے چیف جسٹس لگ جائیں. جی سوچیں, انہوں نے کہا تھا سوری میں نہیں کر رہا یہ کام, مجھے پتہ تو آج مجھے مار دے گا, میں نہیں مار, کیونکہ مجھے تیرے اس فتوے میں تیری مرضی ڈالنی پڑے گی اور مجھ سے نہیں ہوتا, میں اللہ کی مرضی کے خلاف فتویٰ نہیں دیتا. اسی رات ابو حنیفہ شہید. ٹھیک ہے, یا تو ابو حنیفہ ٹھیک ہے یا پھر وہ جنہوں نے ابھی جا کے کہا ہاں ریاست کا کام آپ کر لیں سر, ہمیں سے جو فتوے چاہتے ہیں, ہم علماء کی جو کونسل ابھی گئی ہے, دونوں اکٹھے تو ٹھیک نہیں ہو سکتے نا. اب اپنے آپ کو حنفی بھی کہیں اور ابو حنیفہ کی نیج کے اوپر الٹ کام کریں, دونوں کام اکٹھے نہیں ہو سکتے. تو اگر کسی کو حسین علیہ السلام کے اوپر پھر کوئی کانفلکٹ ڈالنا ہے کہ ہمیں کیا پتہ اصل میں کیا ہوا تھا, یہ کرتے ہیں نا کہانی, ہمیں کیا پتہ کیا ہوا تھا, ہسٹری کا واقعہ ہے. ٹھیک ہے, تو ان سے پوچھیں پھر امام مہدی نے پھر کیا خلیفہ کے لیے الیکشن لڑنے ہیں پہلے, اس کے بعد آئیں گے, وہ ایسے ہوگا, کسی نہ کسی خلیفہ کے خلاف تو جائیں گے نا وہ امام مہدی. یا تو یہ دونوں, یا ایون ابو حنیفہ لے لیں, ابو حنیفہ نے بھی وہی کام نہیں کیا کہ جو یہ لوگ کر رہے ہیں سارے. سو سم تھنگ از رانگ ہیئر. دیز رائٹ پیپل جو نظر آتے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے, جو کسی بھی اسکالر پہ ہو جائیں. آپ کا بھی یہی سوال ہونا چاہیے کہ سر یا تو آپ ابو حنیفہ کو فالو کریں تو پھر آپ ان لوگوں کی بیعت نہیں کر سکتے, یا پھر آپ اپنے آپ کو حنفی کہنا بند کریں. ایک اسکول آف تھاٹ اس طرف کھڑا ہے, وہ کہتا ہے کہ ممتاز قادری نے ریاست کے قانون کو ہاتھ میں لیا, اور ایک اس طرف کھڑا ہے وہ کہتے ہیں ٹھیک کیا, وہ غازی ہے. میرا کوئی اور موقف ہے سر. میرا موقف یہ ہے کہ جب ریاست کا قانون یہ کہتا ہو کہ ساحل ادیم ناقابل دستانگیزی پولیس ہے اور وہ کوئی ایسا قانون توڑے تو پھر کون پکڑے گا مجھے؟ پولیس پکڑے گی. پولیس کے لیے تو میں ویسے ہی ناقابل ہاتھ تو ڈال نہیں سکتی, لا میں پولیس مجھے ہاتھ نہیں ڈال سکتی. جب آپ اس طرح کے بدماش بن جائیں کہ پولیس آپ کو نہ پکڑ سکتی ہو, وہ بھی نام اسلامی جمہوریہ پاکستان لگایا ہوا, اور قرآن کے پاک اور قرآن اور سننا کے خلاف کوئی قانون نہ بنتا, اور یہ والا قانون بنایا ہوا ہم نے کہ گورنر ناقابل دستانگیزی پولیس ہو, تو آپ پھر خود پنگا لے رہے نا. پھر عام شہری نے کہنا یار تجھے ایک پولیس کے اور کیا آرمی کو بلاتے اس کو پکڑنے کے لیے, یہ تو کوئی قانون نہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہوا جو ہوا؟ میں یہ کہہ رہا ہوں ان لوگوں نے خود اپنے سر پہ مصیبت ڈالی 2 نمبری کر کے. مسلمان تو ہر جگہ پہ پائے جاتے ہیں نا, کوئی نہ کوئی باغ ہے تو مسلمان تو ہوگا کہ تو یار ٹھیک ہے تو 2 نمبری چوری چکاری کرتا ہوگا, زنا کرتا ہوگا, تو نے پکڑا بھی وہ والی جگہ پہ جا کے ہاتھ ادھر ڈالا جہاں پہ ڈائریکٹ اسلام کی کوئی شک لگتی ہے. نیچے تو نے پولیس کو بھی استثناء اپنے آپ کو دے دیا کہ پولیس بھی تجھے ہاتھ نہیں ڈال سکتی, تو کوئی تو پکڑے نا تجھے. جب آپ سمجھ لیں میں نے گورنر کی امپیچمنٹ ہو سکتی ہے سر, سنیں پولیس صدر کی امپیچمنٹ ہو سکتی کیسے؟ بالکل اس کا طریقہ پورا موجود ہے ہمیں. بتائیں نا کیا طریقہ ہے؟ پارلیمنٹ فارغ کر سکتی ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ عام بندہ بل پاس کرواتا ہے؟ نہیں میں ایک بات, ہاں تو بل پاس ہو سکتا ہے. آپ کہہ رہے ہیں چلیں آپ نے یہ کہا کہ کیونکہ ان کے اوپر گرفت نہیں ہو سکتی تھی اس لیے عام شہری کو تو پر لگتے ہیں پھر سر. اس ٹائم میں پھر یہ کام ہو گیا اور آپ اس کو ممتاز قادری کو ٹھیک سمجھتے ہیں. وہ تو آپ اس طرف کھڑے ہیں. میں تو شروع دن سے کہتا ہوں کہ اگر حدیث نہ بھی ہوتی نا جس پہ 295C کا بل ہے, جس کو یہ بدبخت کالا قانون کہتے ہیں, ٹھیک ہے, جتنے بھی انہوں نے اس کے استعمال کو کہا تھا, جو بھی کہتا ہے کالا کو وہ بدبخت ہے. میں بتاتا ہوں, اگر یہ حدیث بھی نہ ہوتی, میرا یہ موقف ہے کہ جو اس وقت دنیا کے حالات ہیں نا, جس طریقے سے سائیکولوجیکل وارفیئر ہو رہی ہے, ہمیں خود یہ قانون بنانا چاہیے تھا کہ نبی پہ ہاتھ نہیں ڈالیں گے آپ, ہر چیز آپ کر لیں گے, میرے نبی کے بارے میں اونچ نیچ کی تو وہ ڈھیر کے رکھ دیں گے ہم آپ کو. اینڈ نتھنگ لیس دین دس سورٹ آف پنشمنٹ. یہ بہت ضروری ہے. آپ کو نہیں پتا قومیں وہ کھیڑی کیسے جاتی ہیں. قومیں تب کھیڑی جاتی ہیں جب ان کا ہیرو کھیڑ دیا جاتا ہے. ہمارے پاس ایک ہی ہیرو ہے, ہمارا ایک لیڈر ہے. جتنی جلدی امیون کرتے ہیں نا قوموں کو ان کے ہیرو کے خلاف, اتنی جلدی ان کی آئیڈینٹی کرائسس میں آتی ہے. ثانیہ جڑا والا کا آپ نے سنا؟ مجھے تفصیل بتائیے. تفصیل اس کی یہ ہے کہ وہ ذاتی معاملہ تھا, اور جو 2 کرسچن تھے انہوں نے یہ اس لڑکے کے خلاف یہ تیار کیا تھا سر معاملہ, اس سے گرج تھا. اس کی ایک لمبی تفصیل ہے جو مجھے 2 ذمہ داران لوگوں نے بتائی. تو آپ مجھے بتائیں کہ اس وقت میں جو چرچ جلائے گئے, جو چیزیں جلیں, اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ میں ایسے دیکھتا ہوں کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کامن سینس کی کچھ چیزیں میں آپ کو بتاتا ہوں, سب کچھ واضح ہو جائے گا. آسیہ مسیح کا کیس ہوا, سیشنل کورٹ نے خود آ کے جج نے بتا دیا, ٹی وی بتایا تھا, میں نے سنا تھا کہ میں نے یار اس کو پیار سے پوچھا الگ سے چیمبر میں بلا کے کہ تو نے کیا ہے؟ اس نے کہا کیا, مجھے بچا لو. تب میں نے جا کے سزا دی ہے. سمجھ لیں جج جھوٹ بول رہا تھا.
ہائی کورٹ میں چلے گی بات. اس دوران سلمان تاثیر نے آگے پکڑ لیا. حالانکہ سلمان تاثیر سے پہلے یا اس کے بعد آسیہ مسیح کو سزا ہو گئی تھی, ہائی کورٹ نے بھی کہہ دیا, سپریم کورٹ نے آ کے اس کو کہا نہیں یہ غلط ہوا. اب بات اصل میں نبی علیہ السلام کی توہین کی ہو رہی ہے. سو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سیشنل کورٹ کا جج اور ہائی کورٹ کا جج لائن حاضر ہونے چاہیے تھے کہ تم نے عام قانون سمجھ لیا اس کو, یو آر پارٹی ٹو دس کرائم. دین اس کو لے کے آؤ, اس بابے کو کہ جس نے آسیہ مسیح پہ الزام لگایا ہے, اس کو ٹانگیں گے ہم. جھوٹا الزام لگایا وہ بھی نبی السلام کی توہین کا, تو اس نے توہین کی ہے نا پھر. بالکل ٹھیک. تو یا تو آسیہ مسیح کو سزا دیں اگر وہ گلٹی, یا بابے کو سب کے سامنے ٹانگیں کہ تو نے نبی السلام کی توہین کا زبردستی جھوٹ بلوا کے تو نے توہین کی. سزا ایک کو ہونی چاہیے تھی. یہ اگر ہو جائے نا, یہ قانون اس طریقے سے پرفیکٹلی امپلیمنٹ ہو کہ تو مسلمان 2 نمبری کا سوچے گا بھی نہیں کہ استاد جی ہم ٹانگے جائیں گے. اگر کورٹ نے نہ پروو کیا کہ اس پہ جھوٹا الزام, ہاں تو لگائیں نا. زنا کے الزام پہ کیا اسلام میں سزا ہے؟ کسی نے عورت کے اوپر جھوٹا الزام لگایا نا, اس کو کوڑے پڑتے ہیں, سزا وہی بنتی ہے اس کی. یہ میں چاہ رہا تھا وہ بابے کو ٹانگیں. اگر آسیہ مسیح گلٹی تھی تو ہوتی رہے. لوگوں نے سارے کے سارے باعث تو نہیں بیٹھے ہوئے نا سپریم کورٹ میں, کچھ نہ کچھ تو شواہد دیکھیں. یا تو بابا جی گئے یا پھر آسیہ مسیح گئی. اس میں پھر آپ وہی بات کر رہے ہیں نا کہ قانون کی جو عملداری اتنی مضبوط ہوتی کہ جو الزام لگا رہا ہے وہ پروف کرے, اسپیشلی اس والے کیس. اس کیس جی مطلب ہر کیس پہ جس پہ بھی میں نے فار ایگزامپل کسی پہ جھوٹ کا الزام لگایا اور وہ سچا ہے تو میں جھوٹا ہی ہوا نا, سزا تو مجھے جھوٹ کی ملنی چاہیے نا پھر. تو ان کیسز میں تو زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ یہ عدالت تک ہی نہیں پہنچ پاتے, پہلے ہی جو عوام ہے وہ ان کو قتل کر دیکھیں. اگر ثبوت نہیں ملا تو پھر اس کو سزا ملنی چاہیے تھی, تاکہ مسلمان پھر بغیر ثبوت کے اس طرح کی سزائیں خود نہ نافذ کریں. مسلمانوں کو پتہ ہونا چاہیے استاد جی سزا ہمیں مل جانی اگر پروو نہ ہو سکا. عمر الخطاب کے سامنے ایک کیس آیا ہے, مستند ڈاکیومنٹڈ پڑھیں, 3 گواہ مل گئے. ایک عورت پہ زنا کا آدمی, عورت پہ زنا کا کیس چل رہا تھا. چوتھا گواہ کہتا ہے مجھے 50-50 ہوں میں. چاروں گواہوں کو, 3 سچوں کو اور ایک 50 والے کو, 3 گواہ بھی کافی ہونے چاہیے تھے نا, مگر اسلام میں 4 لکھے ہیں. چاروں کو وہی سزا دی گئی کہ ادھر آؤ نا تم لوگ. اب تم نے عورت کے اوپر اس طرح کا سوچا بھی کیسے کہ جب تک 4 گواہ نہیں تھے تم لوگوں نے کیس کیسے کر دیا؟ وہ تو تم نے کر دی نا مشہور دنیا میں کہ اس طرح کی ہو. وہ کوڑے سب کے سامنے پڑے سب کو. یہ اسلام کا ہی نہیں, یہ کامن سینس کا بھی اصول ہے کہ آپ میرے اوپر جھوٹا الزام لگائیں گے تو پھر پکی بھی کھائیں گے اگر آپ سچ نہ ثابت کر سکے اسی قانون کے اوپر, اسی جرم پہ جس جرم کے اوپر آپ نے تہمت لگائی ہے میرے اوپر. دیٹس وائی آئی وانٹڈ کہ آسیہ مسیح کے ریلیز ہوتا ہی بابا جی کو ٹانگ دینا چاہیے تھا. پھر لیکن ایسا دونوں میں سے کوئی ایک ہی تو ہے جس نے توہین کی ہے, یعنی جو جھوٹا الزام لگا رہا ہے اس کو بھی بالکل وہی سزا ملنی چاہیے. جی ٹھیک ہے. آپ کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ میری زندگی کی خواہش جو ہے نا, میری زندگی کے فوراً بعد کی ہے. اچھا ٹھیک ہے, وہ ہے میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش کہ جب زندگی ختم ہو تو جب فرشتے آئیں تو مسکرا رہے ہوں. یہ زندگی کی سب سے بڑی خواہش. تو ایسے ہی ہمیں موت کا منظر ہی دکھایا آپ نے, مرنے کے بعد کیا ہوگا. جی ہاں, ہمیں کیا, میں نے کیا دکھانا ہے, نبی السلام نے بتایا ہمیں, اللہ نے ہمیں بتایا ہوا ہے کہ موت کے بعد کیا ہوگا. وہ تو قرآن پاک بھرا پڑا ہے موت کے بعد کیا ہوگا. تو زندگی کی خواہش ہے یہ, مطلب زندگی کی خواہش کا مطلب ہے کہ یہ شیشے کا گلاس ہے. تو زندگی کی خواہش یہ ہے میری سب سے بڑی کہ زندگی جو ہے نا وہ جب ختم ہو تو وہ 2 فرشتوں کے اوپر ماتھے پہ بل نہ ہو, بس مسکراتے ہوئے ہیں. آمین انشاءاللہ. جی یہ ہے میرے بچوں کی انشاءاللہ, ہم سب کی, تمام مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ وہاں پہ عزت دے جہاں پہ اصل میں عزت کی ضرورت ہے. آپ کی ایج کیا ہے؟ میری ایج کافی 80 سال ہو گئی, اب 81 ہو گیا ہوں. 81 میں پیدا ہوئے ہیں. ویسے ذرا پوچھ رہا تھا میں نے کہ کتنے سال ہیں آپ کے پاس؟ تو میرے اب گھنٹے رہ گئے, اب سال نہیں رہ گئے, اب جو حالات میرے چل رہے ہیں. جی تو آپ کہاں سے, ذریعہ معاش کیا ہے آپ؟ تو میں سر میرا ذریعہ معاش پچھلے 2017 سے نہیں 2015 سے, کیونکہ میں کارپوریٹ میں جاب کرتا تھا, اس دوران ہی میں نے کمپنی رجسٹر کر لی تھی. میری ٹریننگ اینڈ کوچنگ میرا ذریعہ معاش تھا شروع سے ہی. اب تو خیر میں صرف کوچنگ کرتا ہوں, ٹریننگ تو سال میں 2 یا 3 کرتا ہوں, اس سے زیادہ میں کر نہیں رہا ہوں. ٹریننگ کا مطلب ہے کہ ایک لمبی ورک شاپ کی جائے, لوگوں کو اکٹھے بلایا جائے. تو وہ کارپوریٹ کی ہے؟
جی صرف کارپوریٹ کی میں اس کا مطلب کوچنگ کارپوریٹ کے علاوہ انڈیویجول افورڈ ہی نہیں کر سکتے وہ. میں بہت پیسے لیتا ہوں اس چیز. بہت زیادہ پیسے لیتے؟ بہت زیادہ. کوئی اندازہ بندے کو کسی کو کروانی پڑ جاتی ہے؟ 5-6 ہزار ڈالر پر آور چل رہا ہے اس وقت کوچنگ کا. اس میں کتنے لوگ ہوتے ہیں ویسے ایوریج؟ ایک بندہ ہوتا ہے. میں ایک بندے کے ساتھ کام کرتا ہوں. جی ایک آپ اس کے گھنٹے بہت ہوتے ہیں. کتنے ہیں؟ کتنے دن لگ جاتے ہیں اس میں آپ کے؟ سالوں کا پروگرام ہوتا ہے. ریٹینرشپ پہ ہوتا ہے نا. ایک بندے نے کارپوریٹ اسٹریٹجی میں لاک کی ہے کوئی اسٹریٹجی, تو وہ اسٹریٹجی ساتھ لے کے چلنی پڑتی ہے. یہ 6-7 ہزار ڈالر لے لیتے ہیں آپ, خطیر رقم. نہیں وہ ہوتے ہیں کوئی 100 گھنٹے کا پروگرام ہوتا ہے یا 50 گھنٹے کا ہوتا ہے, مگر ہوتا ہے پورے ایئر بھی اوپر, ایسے نہیں ہے. ایک سال میں کتنے کو لوگ ویسے ہوتے ہوں گے آپ کے؟ میرے اس وقت سال میں ایسے نہیں ہوتا. نہیں لیکن کسی کا چل رہا ہوگا نا, اپنا اپنا سب کا چل رہا ہوگا. لیکن میرے کوچنگ کے کلائنٹس سینکڑوں میں ان شاء اللہ الحمد للہ. سینکڑوں میں. تو آپ یہ عام پبلک سیشنز کے پیسے نہیں لیتے جو یہ آپ جا کے خطابات کے کسی بھی سیشن کے کبھی بھی پیسے نہیں لیے میں نے. کبھی نہیں لیے؟ تو نیور الحمد للہ. اگر وہ لے رہا ہو تو اس کو مت کہیے گا کہ وہ بیچارہ, یعنی یہ آپ ان کو اسلام میں منع نہیں, غلط نہیں, برا نہیں. اسلام میں صحیح غلط ہوتا ہے, برا اچھا کچھ نہیں. وہ پاکستان میں ہوتا ہے اچھا برا, غلط نہیں ہے. اس نے ٹائم دیا اپنا, اس کو پیسے دے دو, کوئی بات نہیں. حق کیا اس کا؟ اور نہ صرف یہ کہ کیا پتا اس سے اور تقویت ملے, گھر چل رہا ہے اس کا تو اور سے اور کر سکے وہ. بالکل باقی کام چھوڑ کے اس پہ آ جائے وہ. تو مجھے تو نہیں اعتراض, مگر میں نہیں لیتا الحمد للہ. آپ کا اپنا یوٹیوب چینل بھی ہے؟ جی میرے پارٹنرز ہیں جو کہ مجھے, پارٹنرز کا مطلب ہے کہ جو میڈیا کے بچے ہوتے ہیں وہ آتے ہیں, وہ ہمارے پاس. اب میری جو اسکول ہے نا سورس کوڈ اکیڈیمیا, وہ میرا اسکول ہے اپنا, ٹھیک ہے, جو کہ خود ہم نے آن لائن سیٹ اپ کیا ہوا ہے. اس کا یوٹیوب چینل میرے اپنی اونرشپ میں آتا ہے. اس کو اشتہارات وغیرہ چلتے ہیں اس پہ یا نہیں؟ ہم نے ابھی تو نہیں, ہم نے کوئی مانیٹائز نہیں کیا اس کو مگر یوٹیوب نے اشتہار خود ہی لگانے شروع کر دیے اس پہ فور سم ریزن. کوئی نہیں, آپ کو یوٹیوب وہ جو اشتہار لگاتی ہے اس کے پیسے بھی نہیں دیتا؟ نہیں, وہ تو اس کے لیے کوئی خاص کوالیفیکیشن چاہیے ہوتی ہے. اس کے تو پیسے تب ملیں گے جب کوئی سبسکرائبر ہوں گے. تو وہ آپ کو لوگ دیکھتے ہیں. میرے جو زیادہ تر چینل, وہی میں آپ سے کہہ رہا ہوں, میرے جو زیادہ تر چینلز ہیں, جو میرا زیادہ تر کانٹینٹ ہے جسے کہتے ہیں, وہ ان میں سے 99% کو میں جانتا بھی نہیں ہوں. اچھا, وہ کوئی چلا رہے ہیں کہیں پہ بیٹھ کے؟ میری ایک میڈیا ایجنسی ہے جس نے مجھے کانٹریکٹ دیا تھا کہ ہم آپ کو کنسالیڈیٹ کرتے ہیں کانٹینٹ کا. ٹھیک ہے. تو انہوں نے مجھے ایک اسٹیٹس رن کر کے دیے تھے کہ وہ بڑے اچھے اسپیشلسٹ ہیں, مطلب گلوبل پریزنس ہے ان کی, بڑی اچھی کمپنی ہے, ملورڈ براؤن نام ہے ان کا. تو ان کا پاکستان میں آفس ہے. انہوں نے آ کے مجھے کہا تھا کہ ہم آپ کو, تو انہوں نے کہا تھا کہ 3400 چینل ہیں جو کہ آپ کا کانٹینٹ جو مانیٹائزڈ ہیں, جو کہ آپ کا میرا بھی کرتے, وہ بھی کرتے ہوں گے, مگر میرا کانٹینٹ ان کے چینلز پہ ریگولر ہے. تو آپ ہٹ لگائیں اور سارا کانٹینٹ کنسالیڈیٹ کر لیں, اور وہ ان کے ڈالرز میں بھی آپ شراکت دار بن جائیں گے. بہرحال وہ ایک وہ نہیں, ان کا مقصد نہیں تھا, نہ ہی میرا مقصد تھا کہ پیسے لے لیجیے. تو آپ نے نہیں کیا ہٹ؟ میں آپ کو سچ بتاتا ہوں, میں نے یہ پیسوں کی نا کمرشل اسٹریٹجی سوچی تھی کہ اچھا یہ کتنے پیسے بناتے پتہ کرو, مگر وہ اتنے تھوڑے تھے. وہ کوئی بہت زیادہ بنا کر 5-6 لاکھ روپے بنا رہا ہوگا, 8 لاکھ بنا رہا ہوگا. وہ اس کے لیے بندہ کانٹینٹ بھی بنائے اس کے لیے اسپیشل, اس طرح نہیں. دس از ٹو مچ ایفرٹ فار ٹو لیس آف منی. تو کمرشلی میں ہم نے کہا جان دے یار, چلا ان کو, پھر ان کو کیا کرے. آج تک میں نے کسی بھی چینل, میرے چینل پہ اسٹرائکس لگتی ہیں لٹرلی. یہ سورس کوڈ کے اوپر نا ہم نے وہ اسٹرائکس ریموو کرنے کے لیے وہ کیے ہوئے ہیں, ای میل لکھی ہوئی ہیں کہ یار ہمارا اپنا کانٹینٹ ہے, میرا کانٹینٹ ہے, مجھے تو چلانے دو. جی ہاں, وہ کیونکہ وہ چینل کہیں, وہ کانٹینٹ کہیں اور لگا چکا تھا وہ بندہ. جب ہم اکیڈیمیا کے چینل پہ لگاتے ہیں www.sourcecode.academy, یہ میری ویب سائٹ ہے, اس پہ جائیں, میرے لیکچرز ہیں اس پہ. وہ لیکچر اصل میں نا کہیں پہ کسی جگہ سے میں نے ڈال دیا ہوتا ہے, وہ میرے لائیو سیشن کو کاٹ کے کسی نے ادھر لگا دیا ادھر لگا دیا. جب میں لگاتا ہوں, جب وہ اپلوڈ ہوتا ہے, کیونکہ ہمارا تو اسکیجولڈ سیشن ہوتے ہیں, تو یوٹیوب کہتا ہے کسی کے کانٹینٹ کیوں لگا رہا تو پتہ چلتا ہے یہ والا سیشن کہیں اور کوئی لگا چکا ہے. تو وہ ایک مسئلہ آ رہا ہے. تو وہ پلیز میری آپ سے ملنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ یعنی آپ سے کوئی بھی مل سکتا ہے؟ میں تو ہر وقت, ہر یونیورسٹی میں, ہر گلی کوچے میں. آپ یعنی آپ کو کوئی فون کرے اور آپ سے مل لے آگے, چاہنے والا آپ کا کوئی بھی ہو, مجھے فون کرے اور وہ میرے شہر میں ہی ہو, تو جی ہاں ضرور. میری ملاقاتیں تو وہی نارمل ہیں. تقریباً 3-4-5 بندے میرے گھر پہ روز آ ہی جاتے ہیں ملاقات کے لیے, کہیں سے بھی.
جہاں پہ بھی ہوتا ہے. میرے 3 الگ الگ شہروں میں گھر ہیں نا, تو ہر جگہ پہ ٹریک لگ جاتا ہے, لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے اچھا آ گیا ہوا ہے. تو یہ آپ کا بہت بہت شکریہ جناب, آپ نے وقت دیا جناب. تھینک یو فار ہیونگ می. گفتگو آپ نے سنی, آپ کو اچھی لگی بری لگی, تنقید کر سکتے ہیں, اختلاف کر سکتے ہیں اور اتفاق بھی کر سکتے ہیں, لیکن فیڈ بیک ضرور دیجیے کیسا لگا. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اپنے میزبان فاروق وڈائچ کو اجازت دیجیے. اللہ کے بعد.